جیسا کہ آپ کو ٹاپک بتا دیا ہے محمد بھائی نے. آج کا ٹاپک ہے اوور ویو آف لینڈ ریونیو لاز. سب سے پہلے تو پتا ہو کہ واٹ از لینڈ ریونیو. لینڈ کا آپ کو پتہ ہے ریونیو ہے میننگ کا کیا ہے ٹیکس, لیکن اٹ از ناٹ اسٹرکٹلی یہ ٹیکس. یہ ہے, اس کو ہم آسان زبان میں کہیں گے کہ اٹ از شیئر آف اسٹیٹ ان دی پروڈیوس آف پیزنٹ. کسان جو کچھ اگاتا ہے, جو کچھ کماتا ہے, اس میں جو گورنمنٹ کا شیئر ہے وہ ہے لینڈ ریونیو. تو لینڈ ریونیو کا جب بھی نام لیا جائے تو لینڈ ریونیو ایکٹ ذہن میں آتا ہے, کیونکہ لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے بنایا گیا تھا کس لیے؟ نہ صرف یہ کہ لینڈ ریونیو کو اسیسمنٹ اور کلیکشن کرنے کے لیے, بلکہ یہ پورا میکانزم جو ہے یہ ہمیں دیتا ہے اس کا اسیسمنٹ کا, کلیکشن کا, کورٹس کی ورکنگ کا. کورٹس کا لفظ میں نے غلط کہہ دیا. لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت جب یہ ڈیل کرتے ہیں, پروسیڈ کرتے ہیں, تو وہ ان دی کیپیسٹی آف کورٹ نہیں کرتے. دے آر قضائی جوڈیشل کورٹس. ان فیکٹ دیز آر. سمیر بھائی فیس تو ملتی ہے نا؟ فیس ملتی ہے وہاں پہ. روزی روٹی کا جو تمام دوستوں کو کہتے ہیں یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ پراپرٹی کے ڈسپیوٹس وغیرہ خاص طور پہ کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور ابتدا کے اندر بھی بے شمار پوٹینشیل ہے. یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا. ان فیکٹ دیز آر ریونیو آفیسرز. سیکشن 7 ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا, اس میں ان کی کلاسز دی گئی ہیں, پورا میکانزم دیا گیا, ہم ڈسکس کریں گے. تو ریونیو آفیسر اور ریونیو کورٹ, ان میں فرق بڑا چھوٹا سا فرق ہے, کیونکہ وہی آفیسرز ہیں کو ریونیو آفیسر کے طور پہ پروسیڈ کرتے ہیں, وہی جو ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں ایز ریونیو کورٹ. ریونیو آفیسر کے طور پہ کرتے ہیں جب وہ عام طور پہ لینڈ ریونیو ایکٹ یا کالونائزیشن ایکٹ یا اس قسم کے قوانین کے تحت پروسیڈ کرتے ہیں. لیکن جب وہ پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 کے تحت پروسیڈ کریں گے, دے پروسیڈ ان دی کیپیسٹی آف اے کورٹ. اور اسی طرح جیسے سول کورٹ کام کرتی ہے, دعویٰ, جواب دعویٰ, اس کے بعد ایویڈنس اور ڈاکومنٹری ایویڈنس اور بحث, اور اس کے بعد باقاعدہ ڈگری جاری کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے ان میں. تو ان کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز ہوتی ہیں, جبکہ ریونیو آفیسر جب یہ پروسیڈ کرتے ہیں ان کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز بھی نہیں ہیں. اچھا, لینڈ ریونیو اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ امپورٹنٹ اس لیے کہ ہمارا جو خطہ ہے, ہمارا جو ایریا ہے پنجاب اور سندھ کا, یہ اتنا زرخیز ہے کہ پوری دنیا جو صدیوں سے ہر طرف سے انویڈرز آتے رہے ہیں اور یہاں پہ لوٹ مار مچاتے رہے ہیں. اور کس وجہ سے کہ یہ لوگ جو خوشحال تھے, ان کے پاس خوراک تھی, پروڈیوس تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری جیوگرافی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ ہمارے ساؤتھ میں عریبین سی ہے, اور نارتھ میں جو ہے وہ ہمالیہ اور دوسرے پہاڑی سلسلے ہیں. جب عریبین سی سے ویپرز جو ہیں وہ فیوم کرتے ہیں, اڑتے ہیں, بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ادھر ٹریول کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ باقی ملکوں میں جیسے کہ ہمارے فار ایسٹ یا دوسرے, وہاں پہ ہر وقت جو ہے نا بادل چھائے رہتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہ ہے کہ جب بادل جاتے ہیں تو ہمالیہ کے سلسلے میں جا کے ان کو ٹکرا. پہلے تو زمین کی ملکیت کبھی پرانے وقتوں میں کم ہوتی تھی, میں اولڈ انڈیا کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ بھی ایک قدیم لا تھا, لا آف منو. اس کے تحت کنگ کو 1/5 شیئر ملتا تھا پروڈیوس کا. اس کے بعد آئے ہیں محمد بن قاسم آئے, اس کے بعد مسلم رولرز آئے, اور مختلف پھر مغلز آئے, پھر پٹھان آئے, یہ سارے آئے جب, تو انہوں نے وہی جو انڈیجینس سسٹم تھا اسی کو ہی برقرار رکھا. تو کیسے برقرار رکھا کہ جو اس وقت تحصیلدار یا جو کلیکٹرز تھے وہ ہندو ہی رہنے دیے. صرف انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ ہمارے جو ہے حراج کا سسٹم یا اس قسم کے جو ہے دوسرا کیا ہوتا ہے زکوٰۃ اور عشر, اس کے مطابق اس کی صرف ریشو ڈال لی, باقی سسٹم انہوں نے کلیکشن کا وہی رہنے دیا, اور وہی صدیوں سے آج بھی
یہ ہمارے چل رہا ہے. اور تحصیلدار کیا ہوتا ہے سر؟ یہ بیچ میں بھی ہمارے دوستوں کو کئیوں کو نہیں جی پتا. تحصیلدار جو ہے نا، تحصیلدار از این ایڈمنسٹریٹو پوسٹ. لا میں اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اسسٹنٹ کلیکٹر. اسسٹنٹ کلیکٹر سیکشن 7 میں جو ہیں وہ دیے گئے اسسٹنٹ کلیکٹر آف گریڈ 1 اینڈ اسسٹنٹ کلیکٹر آف گریڈ 2. نیچے سے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سب سے نیچے. سب سے نیچے. ہاں وہ میں اس میں دوں گا سلائڈس کے ساتھ ہی جس کا جو ہے نا وہ. اچھا. تو جو اسسٹنٹ کلیکٹرز ہیں وہ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار ہوتے ہیں گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے. تو لینڈ ریونیو کے دوسرے قوانین میں ان کو اسسٹنٹ کلیکٹر کہا جاتا ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. یہ سارا کچھ میں نے ہسٹری دی ہے اس میں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی کلیکشن میں. یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. جب برٹش آئے ہیں تو انہوں نے فرق یہ ڈالا کہ پہلے بھی آفیشلز ہوتے تھے تحصیلدار ٹائپ کے، پٹواری یہ وہ، اور وہ کلیکشنز بھی کرتے تھے، ریونیو ریکارڈ بھی ان کا ہوتا تھا، لیکن وہ اتنا تفصیلی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ انہوں نے بنایا برٹش نے. انہوں نے اس میں سسٹمز بنائے. Determination and framing of record pertaining to rights and responsibilities of owners of land towards state to decide who should pay the sums assessed. ایک تو انہوں نے ڈٹرمن کیا کہ کون مالک ہے اور کون گورنمنٹ کو پے کرے گا ان میں. اس کے علاوہ اسیسمنٹ آف لینڈ ریونیو بائی میکنگ سیٹلمنٹس. سیٹلمنٹ آج بھی ہوتی ہے قانون کے تحت، ہر 20 سال کے بعد ایک گاؤں میں سیٹلمنٹ ہونی چاہیے یا ایک تحصیل میں، لیکن اب وہ اتنی گنجان آبادی کی وجہ سے ہوتی نہیں ہے. سیٹلمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ ایک خسرہ نمبر فرض کریں 10 کنال کا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، 2 بندے اس کو خرید لیتے ہیں 5-5 کنال کر کے، پھر آگے 5 کنال والا 1-1 کنال کر کے بھیجتا ہے. یہ مربے بھی اسی طرح جاتے ہیں. تو 20 سال تک جو ہے نا وہ اتنا سکیٹرڈ ہو جاتا ہے. جی وہ حسرہ نمبر بھی ہم اس پہ آتے ہیں. حسرہ نمبر از اے پیس آف لینڈ. جو ایک اسمالسٹ یونٹ آف لینڈ ہے اس کا جو نمبر ہے وہ حسرہ نمبر ہے. یوٹیوب پہ آپ میرا لیکچر دیکھیں گے نا، اس میں میں نے حسرہ نمبر، کھیوٹ نمبر اور خطونی نمبر میں بڑا ڈیٹیل ڈفرینس دیا ہے، کیونکہ وہ آج کے تو صرف سمپل اوور ویو دیں گے تو ڈیٹیل میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے، ہاں جی سیٹلمنٹ جو ہے اور کنسالیڈیشن بھی تقریباً سیم تھنگ ہے کہ جو ولیج میں ہوگا تو کنسالیڈیشن ہوگا، جب تحصیل یا ڈسٹرکٹ میں ہوگا تو وہ سیٹلمنٹ ہوگا. اس میں پرانے تمام حسرہ نمبر جو ہیں ان کے نمبر ختم کر کے، تو جس طرح وہ سکیٹر ہو کے ڈیوائڈ ہو کے اب نئے لوگوں کو مل گئے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق پھر اسے کہتے ہیں نو توڑ، یعنی نیو مینجمنٹ. نو توڑ کر کے تو ان کو دوبارہ کر دیا جاتا ہے، ایک یونٹس نئے بنا دیے جاتے ہیں، اور اس طرح تمام مالکان کو ایک ایزی اپروچ ہو جاتی ہے. جو ایک شخص نے حسرہ نمبر 2 میں 10 میں 20 میں 30 میں مختلف جگہ پہ سکیٹرڈ لینڈ خریدی جاتی ہے، اس کو ایک ہی نمبر، ایک ہی کھیوٹ میں اور ایک ہی جگہ پہ یکجا کر کے اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اریگیشن ادھر اچھی طریقے سے کر سکتا ہے، اپنے ٹرانسپورٹیشن ایک ہی جگہ پہ کرے گا، اسیس اس کی ایک ہی جگہ پہ ہوگی، لڑائیاں کم ہوگی. لاہور میں تو سیٹلمنٹ کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے، میرا 2-3 سال پہلے ہی مکمل ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ جو لینڈ ریونیو ایکٹ تھا جو انہوں نے سسٹم دیا برٹش نے، وہ تھا ریلیشن شپ بٹوین لینڈ لارڈ اینڈ دیئر ٹیننٹ. یہ بڑا ضروری تھا کہ پہلے جو ہے نا وہ ٹیننٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا اور ٹیننٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. انہوں نے باقاعدہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کا پورا ریکارڈ رکھا، کیونکہ اصل چیز یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ڈسپیوٹ کم سے کم ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے پروڈیوس کا شیئر لینا کس سے، لینڈ لارڈ سے لینا ہے یا ٹیننٹ سے. وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹیننٹس جو ہیں ان کو دیا گیا، رائٹس بھی دیے گئے، وہ بھی ہم اس پہ آئیں گے. اس کے علاوہ ہے سسٹم آف ایڈجوکیشن آف ڈسپیوٹس ان میٹر پرٹیننگ ٹو لینڈ. یہ لینڈ ریونیو آفیسر جو ہیں، جو ریونیو آفیسر جو ہیں ممبر بورڈ آف ریونیو سے لے کے اسسٹنٹ کلیکٹر تک، ان کا کام صرف ہے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا
ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا ان کا کام ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ عدالتی فیصلے اور لوگوں کے رائٹس ڈٹرمن کرنا ان کا کام نہیں ہے. جو رائٹس آلریڈی ڈٹرمنڈ ہیں ان رائٹس کے بارے میں وہ ڈسپیوٹس جو پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنا فیصلہ دیں گے کہ یہ اس کا رائٹ ہے, یہ اس کو ملنا چاہیے. اس کے علاوہ وہ جوڈیشل کیسز جو ہیں ڈٹرمینیشن آف رائٹس کے وہ نہیں سنتے. ڈسپیوٹ کی مثال یہ ہوگی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جی یہ 10 فٹ کا راستہ میرے رقبے کے ساتھ سے گزر رہا تھا تو یہ 5 فٹ اس نے کور کر لیا دوسرے نے. یا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ انتقال میں نے 10 کنال کا کرایا تھا تو پٹواری نے 20 کنال کا درج کر دیا. یا وراثت میں مجھے اتنا شیئر آتا تھا اور اتنا مجھے مل گیا. وہ وارثوں کی ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ جی یہ واقعی یہ کہتی ہے میں محمد حسین کی بیٹی ہوں, وہ کہتی ہے کہ میں محمد حسین کی بیٹی ہوں تو مجھے بھی شیئر دیا جائے. وہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں تو ان کو کتنا کتنا شیئر آنا تھا اسلامک لا کے تحت وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی, ان کا ساری پروسیڈنگ سمری ہوتی ہیں. انہوں نے کوئی ڈیٹیلڈ انکوائری نہیں کرنی اور کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پروسیڈ نہیں کرنا. صرف ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ انہوں نے کرنا ہے. اورل ایویڈنس یہ نہیں لیتے. سر یہ شہری آبادی وغیرہ میں بھی ریونیو لاز لگتے ہیں کہ یہ صرف ایگریکلچرل کے اندر جی یہ ہوتا تو یہ ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کے, کیونکہ سیکشن 3 ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا, وہ یہ ہمیں بتاتا تھا کہ جو ولیج سائڈ یا ٹاؤن سائڈ جگہ بن چکی ہے وہاں پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. تو وہاں پہ تو یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے سوائے یہ ریکارڈ رکھنے کی ملکیت کا باقی چیزیں جو ہیں وہ ایفیکٹ نہیں ہم کرتے تھے. ثاقب مثال کا چند سال پہلے ایک فیصلہ آ گیا, بڑا لینڈ مارک فیصلہ تھا. انہوں نے کہا کہ جب یہ سیکشن 3 کہتا ہے کہ اس میں تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے تو یہ آپ کیسے پٹواری بٹھائیں اور کیسے آپ جمع بندیاں مینٹین کر رہے ہیں اور کیسے لوگوں کے انتقال کر رہے ہیں, تو اس کو ختم کر دیا جائے. وہ بڑے پریشان ہو گئے. ہاں جی شہروں میں وہ بڑے پریشان ہو گئے ریونیو والے. بڑی میٹنگز ہوئی, مجھے بلاتے رہے. پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے سیکشن 3 ہی امینڈ کر دیا اور وہ ٹاؤن سائڈ اور ولیج سائڈ والا لفظ ہی نکال دیا. وہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ وہ ان افیکٹو ہو گئی اور ان کا سسٹم جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. ریونیو تو صرف دی جائے گی اگر ایگریکلچر پروڈیوس ہے تب جی, اور اگر شہر کے اندر وہاں پہ گھر بن گیا ہے جی جی تو پھر تو اس کے اوپر نہیں ہے. تو لیکن اس کا ریکارڈ آف رائٹس رکھا جائے گا کہ یہ فلاں شخص کا گھر ہے, فلاں شخص نے یہ پرچیز کیا ہے. آلدو کہ اس کی وہ باؤنڈریز وغیرہ بڑی مشکل ہوں گی لیکن کم از کم اس کے شیئرز اور نمبر جو ہے نا وہ لکھے جاتے ہیں. آپ یہ فرض کریں کہ یہ تو پنجاب بارکوں سے کھلی جگہ پہ نا, آپ کسی محلے میں جا کے پٹواری سے کہتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا, مجھے یہ پتا ہے کہ ریونیو ریکارڈ میں محمد دین وقت احمد دین کی لکھی ہے یہ 5 مرلے, آپ نے وہ 5 مرلے اسے پرچیز کیا, میں وہ آپ کے نام کر رہا ہوں. وہ آگے جو ہے نا اس کی وہ باؤنڈریز کا ڈٹرمن کرنا جسے ڈیمارکیشن کہتے ہیں وہ پٹواری کر ہی نہیں سکتا. حالانکہ جو ولیج ہے وہاں پہ پورے ولیج کے اراؤنڈ جب باؤنڈری مارکس لگائے ہوتے ہیں, وہ پھر باؤنڈری مارکس سے پیمائش کر کے اور کم از کم 3 باؤنڈری مارکس جو ہیں ان کے ساتھ وہ اسے کرنا چاہیے, انکانسوینس ہونا چاہیے کہ یہ والا رقبہ جو ہے یہ اتنا ہی ہے. ہمارے جو ڈیمارکیشن کے کیسز آتے ہیں نا ان میں بہت سارے تحصیلدار جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں راستے سے شروع کر لی, فلاں شخص کی زمین سے پیمائش شروع کر دی. یہ تو پیمائش کا طریقہ ہی نہیں ہے. پیمائش کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ باؤنڈری مارک سمجھ لیں کہ وہ دیوار ہے, یہ دیوار ہے, وہ 4 دیواریں ہیں, ان دیواروں سے پیمائش کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ یہ ٹیبل جو ہے یہ آلریڈی ڈٹرمن ہو چکا ہے, میں اس ٹیبل سے شروع کر دوں. تو یہ کچھ اس قسم کے بھی ڈسپیوٹ جو ہیں وہ ریونیو آفیسرز ہی کرتے ہیں, لیکن ناٹ ان ٹاؤن سٹیز بٹ اونلی ان ولیجز. اچھا شہر اور گاؤں کا لفظ یوز نہ کریں. شہر کو اربن کہتے ہیں, ولیج کو کہتے ہیں رورل. یہاں پہ ٹاؤن سائٹ اور ولیج سائٹ کی بات ہو رہی ہے. شہر ہو یا گاؤں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایگریکلچر لینڈ ہے تو اس کے اوپر یہ لینڈ ریونیو ایکٹ اپلائی کرے گا. اب تو خیر انہوں نے وہ کر دی ہے 2018 میں غالباً کی ہے انہوں نے, اس میں امینڈمنٹ کر کے تو وہ ڈفرینس ختم کر دی ہے.
اچھا، جب برٹش آئے تو انہوں نے پنجاب کو بھی انیکس کیا اپنے ساتھ، تو انہوں نے پھر سب سے پہلا جو ایک کوڈ بنایا وہ تھا، اس سے پہلے بھی ان کی سیٹ آف انسٹرکشنز تھے، لیکن پہلا کوڈ انہوں نے بنایا لینڈ ریونیو ایکٹ ان 1871۔ یہ چند سال چلا، اس میں امپرومنٹ ہوئی اور انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ اس میں مزید امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی بلکہ ہمیں اسے ریوائز کرنا پڑے گا۔ دوسرا انہوں نے بنایا پھر 1887 میں، وہ چلتا رہا ٹل کریشن آف پاکستان۔ جب پاکستان میں نئی مملکت تھی، پرانے قوانین جو ہے انہوں نے اڈاپٹیشن آف لاز ایکٹ 1957 کے ذریعے سارے پرانے لاز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیا، برٹش لاز کو ود سرٹن امینڈمنٹس۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ اب کافی ایبسلیٹ ہو چکی ہیں، ان میں کافی ساری پروویژنس، تو 1967 میں ایک لینڈ ریونیو ایکٹ نیا انہوں نے کیا، پچھلا جو ہے وہ سارا کر دیا، ختم کر دیا، اور وہ ایکٹ جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ اس میں وقتاً فوقتاً سرٹن امینڈمنٹس آئی ہیں۔ پہلے تو امینڈمنٹس بڑی تھوڑی ہوتی تھیں، لیکن جب سے کمپیوٹرائزیشن آف ریکارڈ کا عمل شروع ہوا ہے تو اس کے بعد وہ بڑی ضروری امینڈمنٹس آئی ہیں، کیونکہ ایک پورا سسٹم ہی اس سے چینج ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک مین ایکٹ تو یہ تھا لینڈ ریونیو۔ دوسرا جو ان کا کارنامہ تھا وہ پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 میں بنایا، which determines the rights and liabilities of landlord and tenant۔ ٹیننٹ جو ہے اس کو ہمیشہ سے جو ہے نا نگلیکٹ کیا جاتا تھا، اس کو جب مرضی نکال سکتے تھے۔ یہ لینڈ پنجاب ٹیننسی ایکٹ میں ٹیننٹ کو رائٹ دیے گئے، اس کی قسمیں بتائی گئیں کہ ایک آکوپینسی ٹیننٹ ہوگا جس کو نکالا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ آکوپینسی ٹیننٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے تحت اسے بٹھایا جاتا تھا غیر آباد رقبے پہ کہ آپ اس کو آباد کر لیں تو آپ کو اتنا ہی آپ کو مل جائے گا، اتنا مجھے مل جائے گا، ان کو وہ نہیں نکال سکتے۔ اس کے بعد مختلف قسم ٹیننٹ ایٹ ول ہے، ٹیننٹ فار فکس ٹرم ہے، فکس ٹرم جو بھی آپ اس کے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو باقاعدہ ایک سسٹم دیا گیا کہ کس طرح ٹیننٹ جو ہے وہ پروڈیوس اس کی کرے گا، ڈویژن کرے گا، پلیسمنٹ کرے گا، اور جو مالک ہے وہ کن صورتوں میں اسے بے دخل کر سکتا ہے، اینڈ ناٹ وداؤٹ انٹروینشن آف دی ریونیو کوڈ۔ نہیں، لیز یا ٹھیکہ از انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ۔ فرق یہ ہے کہ ٹیننٹ جو ہے وہ دیتا ہے ان کائنڈ، اپنا جو حصہ ہے اس کو مالک کو وہ ان کائنڈ دیتا ہے کہ جتنی ہوگی 100 من گندم ہوئی ہے تو اس نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا کہ میں 100 میں سے 40 لوں گا تو 40 من اسے دے گا۔ لیکن جو لیسی ہے یا ٹھیکیدار ہے اس نے ان کیش دینی ہے، اور جتنی اس کی فصل ہو یا نہ ہو اس نے اس کو پے کرنے ہیں، یہ فرق ہے۔ ٹیننٹ سسٹم ہی ہوتا ہے، ٹھیکے والا سسٹم اب سینٹرل پنجاب میں تو بہت ہو گیا، یہ جہاں پہ بہت فرٹائل رقبے ہیں اور یہ آلو کی کاشت ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کی گنے کی کاشت، ان ایریاز میں اب زیادہ ٹھیکہ ہی چلتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اڈاپٹیشن آف لاز 1957 ایکٹ کے تحت ان کو کر لیا گیا، اڈاپٹ کر لیا۔ اچھا، پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ کے سیلینٹ فیچرز ہیں ایڈمنسٹریشن آف لینڈ بائی ڈیوائڈنگ دا پروڈیوس انٹو ڈیوائڈنگ دا پروونس انٹو ڈویژنس، ڈسٹرکٹ، سب ڈویژن، تحصیل اینڈ سب تحصیلز، ریونیو آفیسر، ریونیو اسٹیٹس یا محال جسے ہم کہتے ہیں، تھرو ویریس کلاسز آف ریونیو۔ اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو سلائیڈ آتی ہے تو دوں گا۔ اس کے علاوہ سسٹم فار میکنگ اسیسمنٹ تھرو سیٹلمنٹ سو ایز ٹو ورک آؤٹ دی ڈیمانڈ آف دی لینڈ ریونیو ایکٹ۔ یہ جو اسیسمنٹ والا کام ہے نا، یہ پورا چیپٹر آپ سمجھیں کہ ایبسلیٹ ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ لینڈ ریونیو میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن شروع پہ دے دی ہے، اٹ واز اے کائنڈ آف ٹیکس، اور اس کی موجودگی میں کوئی اور ٹیکس نہیں دیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب ضیاء الحق صاحب کا دورہ ہے 1977 میں، تو انہوں نے آرڈر کیا کہ تمام لاز کو اسلامائز کیا جائے۔ اس میں لینڈ ریونیو کی جگہ اشر کو نافذ کرنے کی کوشش کی،
لیکن وہ اشر ایک ایڈیشنل چیز تھی کہ وہ آپ کی آپشن پہ تھا کہ آپ اشر دیتے ہیں یا آپ لینڈ ریونیو دیتے ہیں. لیکن 1997 میں آ کے گورنمنٹ نے کہتے تو یہی ہیں کہ جی آئی ایم ایف اور دوسرے لوگوں کے دباؤ پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا. جب ایگریکلچر انکم ٹیکس ان کا پہلے سال بہتر ہوا تو اب مسئلہ عدالتوں میں یہ گیا کہ 2 ٹیکسز نہیں لیے جا سکتے ایک پروڈیوس سے, یعنی آپ لینڈ ریونیو بھی لیں اور ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی لیں. تو پھر گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آپشن نہیں دیں گے بلکہ صرف اور صرف ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ ریسیو کریں گے, اور ایگریکلچر انکم ٹیکس جب ریسیو کرنا ہے تو پھر لینڈ ریونیو کی ضرورت نہیں ہے. تو ایبولیشن آف لینڈ ریونیو ایکٹ 1998 آیا جس کے تحت لینڈ ریونیو جو ہے وہ ایبالش ہو گیا. اب لینڈ ریونیو جو ہے وہ وصول نہیں کیا جاتا, اور اس لیے اس کا جو اسیسمنٹ کا چیپٹر ہے وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو گیا. اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک نیچرل بات آئے گی کہ جب لینڈ ریونیو ختم ہو گیا تو لینڈ ریونیو کی کیا ضرورت رہی ہے. لینڈ ریونیو کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ صرف لینڈ ریونیو میں صرف لینڈ ریونیو نہیں کلیکشن, بلکہ اس میں سسٹم ہے تمام مالکان, مزارعان اور دیگر حقداران جو ہے رائٹ ہولڈرز ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے, اور اس کو آگے جب وہ چینج ہوتا ہے نیچے جاتا ہے اپنا وراثت میں, سیل میں, ان سب میں اس کو کیا جاتا ہے, اس کا دھیان رکھا جاتا ہے, اس کا پورا سسٹم موجود ہے. اس کے علاوہ ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس بورڈ آف ریونیو ہی لیتا ہے. نہیں, اس کی اسیسمنٹ کا میتھڈ بھی چینج کر دیا. پہلے تو لینڈ ریونیو کی اسیسمنٹ جو ہے نا وہ بڑا پیچیدہ طریقہ کا تھا. اب انہوں نے پہلے سلیب سسٹم کیا تھا کہ بنجر پہ اتنا اور نہری زمین پہ اتنا پر ایکڑ اور فلاں فلاں اور اتنے ایکڑ تک ایگزمپٹڈ ہوگا. اب انہوں نے جو ہے وہ پروڈیوس بیس کر دیا کہ جتنی کسی کی پروڈیوس ہوگی پٹواری اسیس کر کے بھیجے گا کہ اس کے 60 مان پر ایکڑ نکلے ہیں اور 10 ایکڑ کے اس کے اتنے پیسے بنتے, اتنا ٹیکس بنتا, اس کو نوٹس بھیج دیں گے. اب وہ انہوں نے دوسرے والا سسٹم کر دیا, مانیٹری سسٹم شروع کر دیا. اگر کوئی زمین رینٹ پہ ہو تو اس کا اونر پے کرے گا لینڈ ریونیو یا ٹیننٹ؟ لینڈ ریونیو جو ہے وہ تو شیئر آف پروڈیوس ہے. تو اب جو ہے انکم ٹیکس جو ہے وہ صرف اونر پے کرتا ہے, وہ ٹیننٹ نہیں دیتا. لیکن پہلے جو ہے لینڈ ریونیو دیتا تھا وہ پروڈیوس سے اس کی ڈیڈکشن ہوتی تھی. جو بھی کاشتکار ہے, اگر مالک خود کاشتکار ہے تو مالک دیتا تھا, ادروائز ٹیننٹ دیتا تھا. معاملہ اس لینڈ ریونیو, لگان معاملہ سارا کچھ اسی کا ہی لینڈ ریونیو کا مطلب یہ ہے. اور سر وہ فصل کے حساب سے ہوتا ہے, یہاں پہ گنا ہو رہا ہے اس کے حساب سے, گندم کے حساب سے نہیں, وہ اس کی کیش ویلیو نکال دیتا نا پٹواری کہ اس نے 60 من گندم کے نکلے ہیں اور گندم کا یہ ریٹ ہے, سرکاری ریٹ یہ ہے, اور اس حساب سے اس کی 3 لاکھ کی گندم ہوئی ہے اور اس میں سے اتنے % جو ہے وہ ٹیکس لے لیا جائے گا. وہ بھی آن لائن سسٹم ہو گیا, سب کچھ بل آن لائن. ہاں جی جی. یہ دیکھیں جی, پٹواری جو ہے وہ اسیس کرے گا, اے سی کو رپورٹ کرے گا تحصیلدار کے ذریعے, اے سی جو ہے وہ نوٹس بھیجے گا, اور اگر اس میں کوئی ہوگا تو وہ آگے کلیکٹر کو, ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو اس کی ریپرزنٹیشن دے کے اس میں کریکشن کی کوشش کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہیں کہ کلیکشن آف گورنمنٹ ڈیوز. ہاں, ایک لینڈ ریونیو ایکٹ میں بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کلیکشن آف گورنمنٹ ڈیوز. وہ سیکشن 80 ہے, وہ ایک بڑا وسیع نظام دیتا ہے کہ کس طرح گورنمنٹ ڈیوز جو ہیں وہ کلیکٹ کیے جانے ہیں. تو گورنمنٹ ڈیوز کا انہوں نے سب سے پہلے کہ نوٹس کیا جائے گا اس کو, جو ہے جس کو جو باقی دار ہے, ڈیفالٹر ہے, اس کو ایک نوٹس کیا جائے گا. اگر وہ نوٹس کے جواب نہیں دیتا تو پھر اس کو وارنٹ آف اریسٹ کیا جائے گا. ان کی اپنی جو ہے وہ کسی کی ڈیوٹی لگائے گا اپنے اسٹاف میں سے تحصیلدار, اور اس کو اریسٹ کر کے لائے گا. پھر بھی اگر نہیں دیتا تو اس کے بعد اس کی کھڑی فصل جو ہے اس کو اٹیچ کیا جائے گا. اگر وہ تھوڑی یا مزید چاہیے اس کی موویبل پراپرٹیز جیسے کہ ٹریکٹر یا کوئی اور چیز, بلکہ گائے بھینس کو لکھیں گے تو بورڈ آف ریونیو اس کو ایریاز آف لینڈ ریونیو کا آرڈر کرے گا, اور کلیکٹر ان طریقوں سے جو سیکشن 80 میں درج ہیں ان سے اس کی کلیکشن کرے گا.
تو لینڈ ریونیو کی پروویژن ختم ہونے کے باوجود یہ لینڈ ریونیو کی کلیکشن کا جو سلسلہ ہے سسٹم ہے وہ اینڈ لینڈ ایٹ سیٹلمنٹ مینول، یہ نارملی ہمیں ضرورت کم ہی پڑتی ہے. یہ ہدایات ہیں ایکچولی ان کے لیے جو ریونیو آفیسر جو ریونیو آفیشلس ہیں ان کو ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ ود ان پیرامیٹرز آف دی ایکٹ اینڈ رولس انہوں نے کیسے پروسیڈ کرنا ہے. تو یہ مینول جو ہیں یہ ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی جب ہم نے کسی بڑے امپورٹنٹ کیس کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے پروسیجر کو واچ کرنے کے لیے. سر جیسے وہ آپ نے کہا کہ جو محلوں میں جگہیں ہوتی ہیں اور اس پر پٹواری جو ہے وہ اس کی حد بن گئی ڈیمارکیشن وہ نہیں کرتی. وہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ میرا فون نمبر آپ لے لیجیے گا، وہ پرائیویٹلی آپ جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، کیونکہ آج جو ہے نا وہ ہم اوور ویو، ہاں ابھی اس کے بعد وقت نکلے گا تو پھر یہ جو ہے نا اس سے علیحدہ کوشچن وہ ہم ڈسکشن کریں گے، آپ سب سے کریں گے کوشچن. اچھا، لینڈ ریونیو رولز 1968 جو ہیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں پورا سسٹم. ایکٹ میں تو صرف سیکشنز ہیں نا کہ یہ کام کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں وہ لینڈ ریونیو رولز میں دیے گئے ہیں. لینڈ ریونیو اسیسمنٹ رولز بھی تھے جن کا اب میں نے بتا دیا کہ یہ ضرورت نہیں کی رہے گی. اچھا، ایک آپ کو امپارٹنٹ چیز بتاؤں، جتنے بھی اسپیشل ایکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ ہے، پنجاب ٹینڈنسی ایکٹ ہے اور لینڈ سیٹلمنٹ ایکٹ ہوتے تھے، جو بھی ہیں ان میں ایک پروویژن ضرور رکھی جاتی ہے کہ دی جورسڈکشن آف سول کوڈ از بارڈ ان سچ میٹرز which are to be adjudicated by the government or by the concerned officer. لینڈ ریونیو ایکٹ میں بھی سیکشن 172 دیا گیا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ جورسڈکشن ہے کسی ریونیو آفیسر کی یا گورنمنٹ کی وہاں پہ سول کوڈز کی جورسڈکشن بارڈ ہوگی. لیکن آپ دیکھیں گے جب خاص طور پہ لاہور کے علاوہ دوسرے ضلعوں سے جو آئے ہیں وہ جب جائیں گے عدالتوں میں تو دیکھیں گے بے شمار ڈسپیوٹ ادھر چل رہے ہیں جو کہ سول کورٹس میں اسی کے بارے میں ریونیو کے بارے میں. تو وہ کیسے آ گئے؟ تو اس کے لیے ایک تو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں نا ٹائٹل کے، وہ تو سول کورٹ میں ہی جانے ہیں، لیکن جو ان کے ریونیو کے معاملات کے بارے میں ہیں وہ جاتے ہیں to seek declaration that an order passed by the authority has been passed in violation of law and without jurisdiction and without lawful authority. وہ کیسے جا سکتے ہیں کہ ورڈنگ جو ہے نا جو بھی سیکشن ہے جس قانون کے تحت، ہم مثال اسی کی دیتے ہیں 172 لینڈ ریونیو کی، ورڈنگ یہ ہے کہ جہاں پہ جورسڈکشن موجود ہے کسی ریونیو آفیسر یا گورنمنٹ کی وہاں پہ سول کورٹ جو ہے وہ نہیں جا سکتی. لیکن جب ایک ریونیو آفیسر یعنی کہ فرض کریں کلیکٹر آرڈر کرتا ہے، اس کی اپیل جاتی ہے کمشنر کے پاس نگرانی جاتی کے بعد نگرانی جاتی ہے ممبر بورڈ آف ریونیو کے پاس. ممبر بورڈ آف ریونیو کا آرڈر جو ہے وہ فائنل ہے. ممبر بورڈ آف ریونیو کے آرڈر کے بعد کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے ان دی اسپیشل انیکٹمنٹ دیٹ از لینڈ ریونیو. تو ایسی صورت میں جب بورڈ آف ریونیو تک تمام ریمیڈیز اویل کر لی ہیں تو پھر ہم سول کورٹ میں جاتے ہیں آن دی پوائنٹ آف میلا فائٹی بینگ دی کورٹ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن، اور وہاں پہ ہم سیک کرتے ہیں ڈیکلیریشن دیٹ دس آرڈر ہیز بین پاسڈ وداؤٹ جورسڈکشن اینڈ وداؤٹ لافل اتھارٹی اینڈ quorum non judice etc. تو یہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے اضافہ کر رہا ہوں کہ کل کو آپ نے بھی کیسز کرنے ہیں تو عدالت پوچھے گی جی آپ ہمارے پاس کیسے آ گئے، تو انہیں بتا سکیں گے کہ آپ کی جورسڈکشن ہے. اب ہم آتے ہیں نان جوڈس کیا چیز ہوتی ہے سر؟ یہ سر آپ جو ہے وداؤٹ جورسڈکشن quorum non judice، لیکن آپ مجھ سے بہت بہتر بتا سکتے ہیں یہ چیز. میں دوستوں کے لیے صرف پوچھ رہا تھا کہ یہ سر لیٹسٹ جو کتاب ہے رولز وغیرہ کی، ایک لینڈ ریونیو کی پنجاب بار کاؤنسل کے پاس رولز کے ساتھ یہ چھپی ہوئی یہاں پہ اور سستی ہی مل جائے گی آپ کو، یہاں پہ دیکھ لیجیے. اچھا، quorum non judice بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کورٹ کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں تھی، کسی اور کے پاس تھی، ادھر جانا چاہیے تھا غلط جگہ پہ. یعنی quorum non judice کی تو
यही होगी कि यानी रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास उसकी डिसीजन करने की आप ये कह रहे होते हैं, इसलिए सिविल कोर्ट में डिसाइड हो सकता है, इसलिए लेते हैं सर। प्लीज सर पानी का क्या? पानी का क्या? जी मैं कह रहा हूँ सर पानी का प्लीज कहिए। अच्छा, ये सारे सिस्टम को एडमिनिस्टर करने के लिए ज़ाहिर बात है कि जी पावर्स जो हैं आगे डिवॉल्व की जाएंगी। एक बादशाह सलामत जो होते थे वो भी अपने वज़ीरों की मदद से चलते थे, वज़ीर जो है उनके पास भी पूरे पूरे महकमे होते थे जैसे आज के महकमे हैं। इसी तरह यहाँ पे और ब्यूरोक्रेसी भी होती थी, तो यहाँ पे भी हमारे मुल्क में भी ब्यूरोक्रेसी, पूरी दुनिया में ब्यूरोक्रेसी के बगैर चल नहीं सकते। तो इख्तियारात जो हैं, जो पावर्स हैं वो डेलीगेट करने के लिए कि किसको पावर्स डेलीगेट की जा सकती हैं, वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में उसकी प्रोविजन दी गई है। सेक्शन 7 जो है वो इस एक्ट का वो कहता है सेक्शन 7 ये बताता है कि प्रोविंस ऑफ पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड किया जाएगा फर्स्टली इन डिवीजन्स। इस वक्त 9 डिवीजन्स हैं, एक 10वीं डिवीजन बनी थी गुजरावाला वजीराबाद डिवीजन, लेकिन वो वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट थी या डिवीजन थी, पर गुजरात डिवीजन, हाँ गुजरात डिवीजन बनाई गई थी जो कि वो सस्पेंडेड है उसका ऑपरेशन। इस वक्त 9 डिवीजन ही हैं। हर डिवीजन में 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होते हैं, नॉर्मली 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। गुजरावाला डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसी तरह मुल्तान में 6 थे, उसको कर दिया गया है, उसमें डिवाइड साहिवाल में स्प्लिट कर दिया गया, और अब उसमें मुल्तान में भी मेरा है 3 है और साहिवाल में 3 है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट को आगे फर्दर सब डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है और सब डिवीजन में आगे तहसील में डिवाइड किया जाता है। तो सब डिवीजन और तहसील में बड़ा एक बारीक सा फर्क है, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या फर्क है। आगे तहसील जो है उसमें जिसको हम गांव कहते हैं, उसको टर्म जो लैंड रेवेन्यू में वो है महाल। महाल मींस विलेज, लेकिन हर विलेज जो है वो महाल नहीं है, बल्कि अच्छा आपने लफ्ज़ अक्सर हम पंजाबी हैं सुनते हैं कि वो फलाने महल्ले का रहने वाला है, वो महल्ला या महाला जो है वो महाल से लफ्ज़ निकला है। तो महाल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका एक रेवेन्यू रिकॉर्ड मुरतब किया गया। इट कैन कंटेन 2 विलेजेस और मोर देन 2 विलेजेस। जैसे कि आप अगर लाहौर के रहने वाले हैं और आपने अपनी फ़र्द लेनी है समनाबाद की, तो समनाबाद में आप ढूंढेंगे तो आपको पटवारी नहीं मिलेगा। वो कहेंगे जी पटवारी किधर बैठते, वो कहेंगे मौज़ा इचरा। महाल और मौज़ा ये एक ही चीज़ है। मौज़ा इचरा में आप चले जाएं और ये जो है समनाबाद, इट इज़ पार्ट ऑफ मौज़ा या महाल इचरा, तो वहाँ से आपको रिकॉर्ड मिले। तो जो छोटे से छोटा यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है ज़मीन का, दैट इज़ कॉल्ड महाल, मौज़ा, विलेज, गाँव। ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 9 की डेफिनेशन दी गई है, जिससे ये इसकी रेवेन्यू स्टेट की या महाल की वो आप देख लीजिएगा। क्लासेस ऑफ रेवेन्यू, अभी मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स बनाई गई हैं पूरे प्रोविंस में, तो अब उनको एडमिनिस्टर कौन करता है, उनका इंचार्ज कौन होता है। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक ऑफिसर जो है उसके पास इख्तियारात ज़्यादा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्टी कमिश्नर जो है वो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता था, अब सेशन जज हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता था, वो बहुत सारे महकमे, हेल्थ के महकमे का भी उसके पास चार्ज होता था। कोई 28 महकमे होते थे एक ही ऑफिसर के पास। तो जहाँ पे लफ्ज़ डिप्टी कमिश्नर आएगा और जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिप्टी कमिश्नर इज द पोस्ट ऑफ दैट पर्सन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज हिज जॉब पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर गिवन टू ए डिप्टी कमिश्नर। फर्स्ट करें कलेक्टर की पावर्स हैं वो डिप्टी कमिश्नर को भी दी जाती हैं। अगर सेटलमेंट ऑपरेशन हो रहा है तो सेटलमेंट ऑफिसर को दी जाती हैं। अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो कंसोलिडेशन का जो इंचार्ज है उसको, यानी कलेक्टर का मतलब ये है कि किसी भी शख्स को कलेक्टर की पावर दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्टी कमिश्नर ही हो। सेक्शन 7 और 9 में इसकी वजाहत है।
پروونس کا جو ہے ایڈمنسٹریشن وہ سنبھالتا ہے بورڈ آف ریونیو. آگے ڈویژن کا جو انچارج ہوتا ہے وہ کمشنر ہوتا ہے. اور کمشنر کی ایڈ کے لیے، کمشنر کی ہیلپ کے لیے ایڈیشنل کمشنرز لگائے جاتے ہیں، جن کو جو کمشنر کے انڈر کام کرتے ہیں، کمشنر کی سپرویژن میں. کمشنر جس ایک سے زیادہ ایڈیشنل کمشنر جس ایڈیشنل کمشنر کو جو اختیارات دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. بورڈ آف ریونیو بھی کرتے ہیں. اسی طرح ڈسٹرکٹ میں انچارج ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہے اور اس کی ایڈ کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتے ہیں. اور نارملی ڈسٹرکٹ کلیکٹر اپنے اختیارات کم یوز کرتا ہے ریونیو کے، اور زیادہ تر اختیارات جو ہیں کلیکشن کے اور دوسرے ڈسپیوٹس کے وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر، جسے ہم ADC مینز ریونیو بھی کہتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ سب ڈویژن میں تقسیم ہوتی ہے. سب ڈویژن کا انچارج ہے اسسٹنٹ کمشنر. اسسٹنٹ کمشنر از انچارج آف اے سب ڈویژن. اور نیچے تحصیل ہے، تحصیل کا انچارج ہے تحصیلدار. اب ابھی ہم نے دیکھا نا، بتایا کہ جی صوبے میں بھی ایک سے زیادہ ڈویژنز ہیں، ڈویژن میں ایک سے زیادہ ڈسٹرکٹ ہیں، ڈسٹرکٹ میں ایک سے زیادہ سب ڈویژن تحصیل ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ سب ڈویژن میں ایک سے زیادہ تحصیلز ہوں. سب ڈویژن ایک تحصیل پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے. یعنی فرض کریں کہ سب ڈویژن گجرانوالہ ہے، وہ سب ڈویژن بھی ہے اور تحصیل بھی ہے. لیکن ہم اگر چلے جاتے ہیں کاموکی میں تو وہ صرف تحصیل ہے، وہ سب ڈویژن نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہاں پہ سب اسسٹنٹ کمشنر انچارج ہوگا وہ سب ڈویژن ہوگی، اور وہی اگر سب ڈویژن میں ایک تحصیل ہے تو وہ تحصیلدار جو ہے وہ تحصیل کے کام جو ہے وہ کرے گا. لیکن جس سب ڈویژن میں دو تحصیلیں ہوں گی وہاں پہ ایک ہی ہوگا سب ڈویژن کلیکٹر، لیکن تحصیلدار جو ہے وہ دونوں تحصیلوں کے علیحدہ علیحدہ ہوں گے. تو یہ ہو گیا تحصیلدار. اور تحصیلدار جو ہے اس کو جو پاورز دی گئی ہیں دیٹ آر آف اسسٹنٹ کلیکٹر. سیکشن 7 بتاتا ہے دیر ول بی 2 types آف اسسٹنٹ کلیکٹر: اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 اینڈ اسسٹنٹ کلیکٹر آف گریڈ 2. اسسٹنٹ کلیکٹر آف گریڈ 1 جو ہے وہ نارملی تحصیلدار کو دیا جاتا ہے پاورز، اور جو اسسٹنٹ کلیکٹر آف گریڈ 2 ہے وہ نارملی پاورز دی جاتی ہیں نائب تحصیلدار کو. یہ سب ڈویژن کی کون سی مثال جی؟ کون سے شہر سب ڈویژن؟ سب ڈویژن میں بتاتا ہوں نا کہ فرض کریں کہ گجرانوالے ہم جائیں گے تو گجرانوالہ سب ڈویژن ہے، AC ایک بیٹھتا ہے. اس کے نیچے تحصیل کاموں کی بھی ہے، تحصیل گجرانوالہ بھی ہے، دونوں میں تحصیلدار ہوں گے. تو چونکہ سب ڈویژن جو ہے نا اس کا یہی فرق ہے. کئی اب لاہور کی جتنی سب ڈویژنز ہیں وہاں پہ ایک AC بھی بیٹھتا ہے، ایک تحصیلدار بھی بیٹھتا ہے. تو ایک ہی تحصیل ہے ایک سب ڈویژن میں. اور کچھ جو چھوٹی تحصیلیں ہیں وہ دو تحصیلوں کو ملا کے ایک سب ڈویژن بنا دی جاتی ہے. سر لیکن کچھ تحصیلوں میں AC بھی بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ جس جہاں پہ AC بیٹھے گا اسے سب ڈویژن کہیں گے فار دی پرپز آف لینڈ ریونیو ایکٹ. ویسے تو آپ لوگ عرف عام میں اسے تحصیل کہتے ہوں گے، لیکن فار دی پرپز آف لینڈ ریونیو جب کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، جو ریسٹرکشن ہوگی، تو وہ پھر یہی ہوگا، دیکھا جائے گا کہ سب ڈویژن کلیکٹر ہے تو اس کے پاس اپیل تحصیلدار کی جائے گی. تو اگر تحصیلدار ادھر AC نہیں ہے تو پھر متعلقہ سب ڈویژن، جیسے کاموں کی تحصیلدار کی اپیل AC گجرانوالہ کے پاس جائے گی. مثال دے رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے کاموکی میں بھی سب ڈویژن ہوگی، لیکن میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ تو ہوگی ریونیو آفیسرز. جو ڈیفینیشنز ہیں ان میں تذکرہ ہے ولیج آفیسرز کا. ولیج آفیسرز میں آتے ہیں پٹواری، قانون گو اینڈ نمبردار جسے ولیج ہیڈ مین بھی کہتے ہیں. تو یہ سارے ایڈ کرتے ہیں اس سارے سسٹم کو، پروونس کی ایڈمنسٹریشن کو. یہ آپ نوٹ کر لیں، اگر کوئی کویشچن ان کے بارے میں ہوگا تو ہم لیکچر کے بعد یہ چیز جو ہے ڈسکس کر لیں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لینڈ ریونیو کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد 79 میں اشر آیا، ایگریکلچر انکم ٹیکس آ گیا. اچھا، اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لینڈ ریونیو میٹرز میں، دیٹ از ریونیو ریکارڈ، جسے ہم ریکارڈ آف رائٹس بھی کہتے ہیں.
جمع بندی بھی کہتے ہیں, رجسٹر حقداران زمین بھی کہتے ہیں, اور جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے ریکارڈ آف رائٹس. سیکشن 39 جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ریکارڈ آف رائٹ شیل کنسسٹ آف 3 مین ڈاکومنٹس. ایک تو ہے جس کو ہم انہوں نے لکھا ہے دیر شیل بی اے ریکارڈ آف رائٹس, جو انکلوڈ کرے گا دی پرسنز ہو آر لینڈ اونرز, یعنی جو لوگ حقدار ہیں کسی بھی صورت میں, تمام حقدار اور جن کی لائبلٹیز ہیں, رائٹس اور لائبلٹیز والے لوگ سب کا اس میں تذکرہ ہوگا. اس کے بعد نیچر اینڈ ایکسٹینٹ آف انٹرسٹ ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں جمع بندی. یہ اس میں آپ لوگ جو ہے نا, ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا, اس کو بجائے میں پڑھ کے سناؤں, میں آپ کو جب وہ ادھر آؤں گا تو اس کے اوپر پریکٹیکلی بتا دوں گا. یہ ہے جمع بندی. تصویر اگر آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہو تو سب سے اوپر اس کا ٹائٹل ہے رجسٹر حقداران زمین, بریکٹ میں ہے مثل حقیت. اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے اس کے مختلف کالمز ہیں. اس کو میرا خیال میں کوشش کرتا ہوں اگر زوم ان ہو جائے, میں اب اس پہ آتا ہوں. جی کچھ تھوڑا سا لیجیبل ہوا یہ؟ اچھا, سب سے اوپر جو ہے نا, یہ اس کا جو نقشہ بنا ہوا ہے, یہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھا ہے محال. یہاں پہ تو نام لکھا جائے گا کہ وچ ولیج از دس. اس کے بعد ہے طرف یا پتی. طرف یا پتی بتاتی ہے کہ یہاں نمبردار کون ہوگا. یہ ایکچولی محال کو صرف فار دی پرپز آف کلیکشن اس کو طرف اور پتی میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں پتیاں جن کا انچارج جو ہے ایک نمبردار ہوتا ہے. اگر 4 پتیاں ہیں تو 4 نمبردار ہوں گے, اور ان میں بتایا جائے گا کہ آپ کے پاس یہ زمین ہے, اس کی آپ نے کلیکشن کمپلیٹ کر کے دینی ہے. اس کے بعد نام ہے تحصیل کا, پھر ضلع, اور اس کے بعد سال آپ دیکھیں گے اوپر پین سے اس نے 2012-13 ڈیش پین سے لکھا ہوا اس کے اوپر. اور اس کے بعد کتاب نمبر اور ورک نمبر. اب کتاب نمبر لکھنے کی ضرورت اس لیے آتی ہے کہ جب ایک بڑا ولیج ہے جیسے موزہ اچرا ہے, میں ایک دفعہ ادھر گیا تھا تو اس کے پاس 17 جلدیں تھیں ایک گاؤں کی, اور آخری دفعہ جو اپ ڈیٹ ہوا تھا اس کا ریکارڈ وہ ہوا تھا 1965 میں, کیونکہ اربنائز ہو گیا نا, تو اس کے بعد اس میں وہ انتقال وغیرہ کر کے تو لکھتے رہتے ہیں. تو یہ میں مثال دے رہا ہوں. اس پہ پھر وہ کس طرح ڈیفائن کریں گے, کتاب نمبر 1 کا صفحہ نمبر فلاں پہ اس کا بندے کا لکھا ہوا ہے, رائٹس اور اس کی لائبلٹیز اور اس کا ساری ڈیٹیلز لکھی ہیں. نیچے جب آتے ہیں ہم کالمز ہیں, تو کالم نمبر 1 ہے کھیوٹ. کھیوٹ مالک. کھیوٹ مالک از اکاؤنٹ نمبر آف اے لینڈ اونر. یہ بڑا ڈیٹیل چیز ہے. اگر آپ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہو تفصیل جاننے کے لیے تو یوٹیوب پہ میں نے اس کا ایک لیکچر دیا ہے, کھیوٹ نمبر, خطونی نمبر اور حسرہ نمبر میں ڈفرینس. دوسرا کالم ہے خطونی نمبر. یہ کرتا ہے ڈینوٹ اکاؤنٹ نمبر آف کلٹیویٹر. کلٹیویٹر مزارع بھی ہو سکتا ہے, لیسی بھی ہو سکتا ہے, اور مالک خود بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ اس کا جو ہے اکاؤنٹ بنایا جائے گا کہ کون کلٹیویٹ کر رہا ہے. دس از بیسکلی مینٹ فار 2 پرپزز. ایک تو یہ کہ قبضہ شو کرنے کے لیے کون اس کا قابض ہے, کلٹیویٹر کون ہے. دوسرے نمبر پہ جو گورنمنٹ کے ڈیوز پے کرنے ہیں وہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کون سا کلٹیویٹر جو ہے. وہ ضروری نہیں کہ صرف لینڈ ریونیو یا ٹیکس دینا ہے, بے شمار ڈیوز دینے ہوتے ہیں. کچھ سیسز ہوتے ہیں, کوئی گاؤں کے کمیوں کے واجبات ہوتے ہیں جسے ہم سیس کہتے ہیں, اور دوسرے کنویں کا جو ہے وہ مشترکہ جو چیزیں ہیں ان کے جو کرایہ دینا ہوتا ہے. انہوں نے وہ سارا کچھ ان کا ایک رواجی قانون ہوتا ہے جسے ہم شرط واجب العرض کہتے ہیں. اس میں ساری ڈیوٹیز, ساری لائبلٹیز لکھی ہوتی ہیں. اچھا جی, تیسرے میں ہے نام مالک, ما احوال. احوال مطلب اس کی پارٹیکولرز, اس کی ڈیٹیلز. یہاں پہ لینڈ اونر کا نام آئے گا, بلکہ میں آپ کو یہ چیز آپ دیکھ لیں تو یہ آگے جو ہے نا, اس کو میں بعد میں آگے ہے اس کی سلائڈ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. جو دوسرا ڈاکومنٹ ہے,
جو کہ ریونیو ریکارڈ کا یا ریکارڈ آف رائٹس کا حصہ ہے، دیٹ از کالڈ شرط واجب العرض. اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف کسٹمز کہ اس ولیج میں رواجی قوانین کیا ہے. رواجی قوانین سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ وراثت کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے. آج کل تو وہ ساری مسلم ہمارے ملک میں ہوتی ہے مسلم لاز کے تحت، لیکن قیام پاکستان سے پہلے وہاں پہ مسلمانوں کے بھی رواجی قوانین ہوتے تھے. کچھ بیٹیوں کو نہیں تھے دیتے حصہ، ہندوؤں کے علیحدہ، ہندوؤں کے آگے مختلف جڑے. اس کے بعد کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو راستے ہیں وہ اتنے ایکڑ کے ہیں اور وہ کون کون راہ گزر کا حق یوز کر سکتا ہے. کنویں جو ہیں ان کی کیسے ڈٹرمن کیے جائے گا، اس کا پانی جو ڈیوائڈ کرنا ہے اس کے کتنا ٹیکس ہوگا. جو بھی گاؤں کے اندر ایک پورا سسٹم چلانے کے لیے ایک جو ان کا اپنا لا ہے وہ اس میں شرط واجب العرض یا اسٹیٹمنٹ آف کسٹم میں لکھا جاتا ہے اور دیٹ از پارٹ آف ریونیو ریکارڈ. تیسرا ہے میپ آف دی اسٹیٹ، جسے ہم مساوی یا لٹھا یا نقشہ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ 3 بیسک ڈاکومنٹس ہیں جو ریکارڈ آف رائٹس کا حصہ ہیں ریونیو ریکارڈ کا. اور اس کے علاوہ جو ہے اختیار دیا گیا ان کو، یہ ہے مساوی کی ایک تصویر ہے. یہ مساوی جو ہے یہ شو کر رہی ہے ولیج باؤنڈریز اور آگے اس کے مربع نمبر اور قلعہ نمبر. یہ سب سے چھوٹا جو ہے نا باکس یہ کر رہا ہے قلعہ نمبر شو کر رہا ہے، اور جو ریڈ لائنوں کے درمیان باکس ہے یہ مربع نمبر شو کر رہا ہے. اور جو باؤنڈریز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور باؤنڈریز کے باہر ریڈ کلر کے مارکس ہیں. دیز آر باؤنڈری مارکس. ٹھیک ہو گیا جی؟ بلو میں کیا ہے؟ بلو لائن، یہ لائنز جو ہے نا یہ مختلف چیزوں کو نیچے اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ بلو لائن جو ہے وہ راستے کو شو کرے گی یا نہر کو شو کرے گی یا پکی سڑک کو شو کرے گی یا ریلوے لائن کو شو کرے گی. یہ مختلف چیزیں جو گزر رہی ہیں ان کی ڈیٹیل انہوں نے نیچے دی ہوگی. بڑا باکس نہیں ہم پورے پہ نہیں جائیں گے. ہم نے وہ جو باؤنڈریز کے اندر ہے نا، یہ تو انہوں نے گراف پیپر لیا ہے اور اس گراف پیپر کے اوپر ڈرا کیا ہے. جو آؤٹر باؤنڈریز ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ ہیں، اور اس کے بعد آؤٹر باؤنڈریز کے باہر کیا ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا، لیکن وہ دوسرے ولیجز کے نام ہے کہ اس طرف فلاں ولیج ہے، اس طرف فلاں ولیج ہے. وہ صرف گراف پیپر ہے باقی کا. اچھا، لیکن جب ہم آتے ہیں سیٹلڈ ولیجز یعنی کہ جیسے کہ ہیں سینٹرل پنجاب کے، یہ تو ساؤتھ پنجاب کے جو ہے وہاں پہ یہ مربع نمبر قلعہ نمبر سسٹم ہے. جو پرانے صدیوں سے ولیج قائم ہوئے ہیں ان کے ہیں حسرہ نمبر. وہاں پہ جیسے جیسے سیٹلمنٹ ہوا جس کے قبضے میں جو نمبر تھا جو ایریا تھا اس کو حسرہ نمبر وائز ڈیوائڈ کر دیا گیا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ریڈ کلر سے کچھ لکھا ہوا ہے، جو نمبر لکھے ہیں فارسی میں یہ حسرہ نمبر کو ڈینوٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بلیک کلر کے نمبر لکھے ہیں یہ اس کی ڈائمینشنز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ اوپر والی سائڈ پہ فرض کریں 18 لکھا ہو تو یہ 18 کرم ہے، اور یہ چاروں طرف کی ڈائمینشنز کو جو یہ شو کر رہے ہیں. تو یہ ایک میں نے ایک چھوٹا سا اس کا عکس لیا تھا کسی گاؤں کے میپ کا. تو یہ بھی مساوی کا عکس ہے، یہ مساوی کی ایک کاپی ہے. عکس کا مطلب ہوتا ہے کہ تصویر کہہ رہے ہیں، تو یہ اس کی تصویر ہے. صرف آپ لوگوں کو ڈفرینس بتانے کے لیے کہ جو ہمارے ساؤتھ کے علاقے ہیں وہاں پہ بڑا انگریزوں نے چونکہ بنایا تھا اس کو ایک نقشے کے تحت تمام ولیجز آباد کیے. نہری نظام پہلے بنایا، پھر ولیجز جو ہیں ان کے میپ بنائے اور میپس کے مطابق جو ہے وہ الاٹمنٹس کی. تو ابھی تک وہ اسی طرح ہی چلا آ رہا ہے. بڑا اچھا سسٹم ہے. لیکن یہ جو حسرہ نمبر ہے یہ آپ دیکھیں گے اس کی پیمائش کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. درمیان میں سڑکیں گزر رہی ہیں، درمیان میں ایک پلاٹ کے اندر دوسرا پلاٹ ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمارے جہاں ہم بیٹھے لاہور، گجرانوالہ، یہ جو بھی پٹی پوری آ رہی ہے سیالکوٹ، یہاں پہ یہ والا سسٹم ہے. صرف جو آباد کیے تھے برٹش میں نئے چکوک ان کو چک کہتے ہیں، وہاں پہ وہ مربع نمبر اور قلعہ نمبر ہے. اچھا، یہ 3 بیسک ڈاکومنٹس کے علاوہ ایکٹ میں ایک پاور دے دی گورنمنٹ کو کہ وہ رولز کے ذریعے
جو مزید ڈاکومنٹ شامل کرنا چاہیں وہ شامل کر سکتے ہیں. تو اس میں جو حسرہ گردابی، روز نامچہ واقعاتی اور یہ وہ کافی سارے 20-25 قسم کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ان رولز کے تحت بنائے گئے ہیں. اچھا، تو یہ ورنیکولر ٹرمز ہی آپ میں نے دے دی ہیں آپ کی گائیڈنس کے لیے. میرے لیکچر کا مقصد یہ کہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں جو ہے یہ چیزیں جو کام آ سکتی ہیں وہ آپ یہاں سے استفادہ حاصل کر سکیں. کہ ایک طرف اور پتی کا میں بتا چکا ہوں کہ یہ صرف فار دی پرپز آف کلیکشن ہے. طرف اور پتی جو ہے نمبردار کو پتیوں اس کو ایک ولیج کو، ایک موضع کو، ایک محال کو ڈیوائڈ کیا جائے مختلف پتیوں میں، لیکن وہ پتیاں جو ہیں وہ مالکان کے حقوق پہ کوئی اثر نہیں. وہ صرف یہ ڈینوٹ کرتی ہیں کہ یہ والا ایریا جو ہے اس گاؤں کا وہ فلاں نمبردار کلیکشن کرے گا اور اس ایریے کی کلیکشن فلاں نمبردار کرے گا. آپ کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے جب آپ یہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھ رہے تھے تو ایک وکیل صاحب آئے تھے جن کے ساتھ اٹھ کے میں گیا ہوں. 7 مقدمہ ایک کیا اور کافی تگڑی فیس بھی بیچ میں اس کے اندر ملی ہے. اس میں ایک ایک لفظ جو یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہی ہوا ہے. پارٹیشن کا معاملہ تھا، جورسڈکشن کا معاملہ تھا، سول کوڈ کے اندر مقدمہ کیسے آ گیا. یہ ایک ایک چیز جو بھائی سے بھی ہم بیچ میں سن کے گئے وہ میں نے 7 والے پہ کیا ہے. اور میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ روزی روٹی کا معاملہ ہے. یہ چیزیں اگر آپ سمجھ لیں گے اور اس کے اوپر آپ کریں گے ہر مقدمے میں. آپ یہ دیکھیے جو آپ کو پیچھے وہ میپ وغیرہ دکھا رہے تھے کتنے ٹکڑے یعنی کتنے کلائنٹس ہیں، ان کے اندر اگر اور بھی بیچ میں پراپرٹیز موجود ہیں تو اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کیا مطلب ہے. آپ یہ جو نمبردار اور آپ یہ جو مختلف آفیسرز ہیں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہ پڑھیں کہ جی لینڈ ریونیو ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. یہاں پہ ہر بندے کے سامنے آپ کی ارننگ ہے. آپ کا تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیٹھتے کدھر ہے، یہ والا کدھر بیٹھتا ہے، کیڑا کاغذ استعمال کرنا ہے، اس کے پاس کب جاتا ہے، کورٹ فیسات لگنی ہے کہ نہیں، اور یہاں پہ کیا جلدی ہو جاتا ہے، ہمیں سول کورٹ جانا چاہیے، کدھر جانا چاہیے. یہ چیزیں ذہن کے اندر آپ کی ابھی ابھرنی چاہیے اور اس کے اوپر دھڑا دھڑ سوالات ہونے چاہیے. بٹ میں پھر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا جا کے اگر اس کو آپ اس طریقے سے پرو ایکٹیولی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بے شمار کمائی ہے. نہیں دیکھیں گے تو میرے پاس جو سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں نا وہ بینگ اسپیشلسٹ وہ نمبرداروں کے آتے ہیں کہ نمبرداروں کو پتا کہ میں ان کے قوانین کو جو ہے نا وہ زیادہ بہتر شاید جانتا ہوں. میں نے کتاب بھی لکھی ہوئی نمبرداری کی پر اکیلی کتاب ان کی ہے. جی تو وہ نمبردار جو ہیں ان کے ڈسپیوٹ، کیونکہ باقی تو پراپرٹی کے ڈسپیوٹ ہے یہ ان کے انا کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے. کماتے وہ زمین سے ہیں اور ہرچتے وہ پھر اپنے لیٹیگیشن پہ ہیں کہ مجھے نمبردار لینڈ لارڈ. یونیک ہوتا ہے. ہاں جی وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب نیا ولیج بنتا ہے، نیا ریونیو ریکارڈ بنتا ہے تو تمام مالکان کی الفابیٹک لسٹ بنا لی جاتی ہے. سب سے پہلے الف سے شروع ہونے والے اللہ دین، امجد، پرویز، اس طرح کے نام، پھر بے کدھر فال کر رہا ہے 111 نمبر کھولے گا اس میں میرے سارے یہ جمع بندی کے جو ریکارڈ وہ آ جائے گا کہ اتنے کنال کا مالک ہوں، اتنے مرلے کا مالک ہوں اور یہ میری لائبلٹیز ہیں. اور اس کی کھانا کیفیت میں لکھا ہوگا کوئی اسٹے تو نہیں ہے یا کوئی عدالتی ڈگری تو نہیں ہے میرے خلاف. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس میں ایک سے زیادہ بندوں کو بھی کیورڈ نمبر لا کیورڈ نمبر الاٹ ہو گیا. جب پہلی مثل حقیقت بنی تو ایک کیورڈ نمبر الاٹ ہو گیا. فرض کریں امجد پرویز ہے، اس کو 100 کنال اس کا لینڈ ہے، اس کو ایک کیورڈ نمبر مل گیا، کیورڈ نمبر 20 مل گیا. اب اس نے اس میں سے 50 کنال سیل کر دیا، ایک اور مالک آ گیا، اس کے 4 بیٹے تھے، اس کی ڈیتھ ہوئی، 4 بندوں میں 50 کنال جو رہ گیا تھا وہ ڈیوائڈ ہو گیا، وہ 12.5 کنال کے مالک بن گئے. ایک ہی کھیوٹ میں 5 مالک بن گئے یا اس سے زیادہ بن گئے. انہوں نے کیا کرنا ہے، پارٹیشن کے لیے سیکشن 135 کے لیے ان کے تحت اپلیکیشن دینی ہے کہ ہمارے کھیوٹ علیحدہ علیحدہ کر دیں، ہمارے ونڈے علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں. تو وہ سارے پروسیجر کے بعد تحصیلدار جو ہے ان کے 5 علیحدہ علیحدہ ونڈے بناتا ہے. جو انتقال ہوگا اس میں خانہ ملکیت میں جو کھیوٹ نمبر لکھا ہوگا وہ لکھا ہوگا 20، لیکن جو آگے ٹرانسفر جس کو ہو رہا ہے ان کے کھیوٹ نمبر لکھے ہوں گے 20، 21، 22، 23، 24. جب نئی جمع بندی بنے گی تو جو 21 نمبر والا ہوگا کھیوٹ دار اس کا کھیوٹ نمبر چینج ہو کے تو 25 پہ چلا جائے گا، کیونکہ 20 نمبر سپلٹ ہو گئے 4 کھیوٹس میں. تو بیسک ڈفرینس ان کے درمیان یہ ہے کھیوٹ نمبر
and Khatuni number, these can vary, these can change. But Hasra number is a constant number. یہ کبھی نہیں تبدیل ہوتا unless سیٹلمنٹ آپریشن ہو, کنسالیڈیشن آپریشن ہو. یہ ایک نمبر ہے. اگر کوئی بندہ کہے نا میں پہلے حصہ نمبر 40 کا مالک تھا, بعد میں 45 کا بن گیا, تو آپ نے فوراً آپ کا کویشچن ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اشتمال ہوا تھا یا کیا ہوا تھا. تو وہ آپ سے مثل حقیقت کی کاپی منگائیں گے. مثل حقیقت کی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, یہ تھوڑا سا کر کے نا, یہ آپ اگر میں بھول گیا تو آپ ضرور پوچھیے گا ڈفرینس بٹوین مثل حقیقت اینڈ مثل میادی, یعنی ریونیو ریکارڈ اور پیریاڈیکل ریکارڈ. سر میں جو آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ کھیوٹ نمبر ہے, یہ کسی زمین کا یونٹ کا نمبر نہیں ہے. کھیوٹ نمبر از ناٹ نمبر آف یونٹ. حصہ نمبر از یونٹ آف لینڈ. یہ مالک کا یہ مالک کا اکاؤنٹ نمبر جو میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل دی, لیکن اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اسی لیے, یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کویشچن ہے, میرے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں, تو میں نے پھر ایک دن وہ کچھ میں نے ریونیو سیریز ایک کی ہوئی ہے لیکچرز کی, اس میں نے یہ بھی دیا ہوا ہے. پارٹیشن کے اوپر 4 لیکچرز ہیں میرے سیریز میں, تو ایک اور میں نے ابھی تیار کیا ہے, وہ بھی 1-2 دن میں اپلوڈ ہو جائے گا. وہ انتقال پہ ہے, کیونکہ دوست فون کر کے نا اسٹوڈنٹ خاص طور پہ پوچھتے ہیں نا, تو میں نے کہا یار یہ جو زیادہ کوئریز آتے ہیں اس پہ ایک لیکچر ہی دے دیا جائے. تو آپ اگر وقت ملے آپ کو کبھی, سمیر اجاز, لینڈ ریونیو لاز بائی سمیر اجاز. دیکھیں جی, اس میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈفرینس بٹوین مربع نمبر قلعہ نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے, تھوڑا بریف بتایا. جو ہمارے ہیں ساؤتھ کے علاقے جہاں پہ نئے ولیجز انہوں نے بنائے تھے, نہری نظام بنایا, اور اس کے بعد کنال اریگیشن دینے کے لیے انہوں نے جو ویسٹ لینڈز تھے ان کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت ولیجز بنائے, جن کو ہم چک کہتے ہیں. ان چکس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مربع نمبر اور قلعہ نمبر بنا کے تو بڑے سموتھ طریقے سے انہوں نے بنایا. تو وہاں پہ حصہ نمبر اگر ڈینوٹ کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے, پوچھیں گے نا آپ کا حصہ نمبر کیا ہے, تو آپ کہیں گے میرا حصہ نمبر ہے مربع نمبر 20 قلعہ نمبر 24. لیکن یہ جو آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوئے علاقے جو صدیوں میں, وہاں پہ یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ کسی نے ان کو پلاننگ کے تحت بنایا نہیں ہے. تو وہاں پہ جو بھی کسی کا پیس تھا, تو اگر ایک پیس آف لینڈ جو ہے وہ 10 لوگوں میں ڈیوائڈ ہو گیا, تو اگلی سیٹلمنٹ میں اس کو 10 حصہ نمبر علیحدہ علیحدہ دے دیے گئے, اور ان کی شیپس بھی ڈفرینٹ کر دی گئی. یہ وہ, تو یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ڈفرینس ہے. مربع نمبر قلعہ نمبر از آلسو خسرہ نمبر, لیکن وہ ان کو خسرہ نمبر ہم کہتے نہیں ہیں, صرف پہچان کرنی ہے نا زمین کی کون سی زمین ہے. اچھا, کالم نمبر 2 جو جمع بندی کا ہے یا ریونیو ریکارڈ کا, وہ ہے خاتونی کاشتکار نمبر. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کاشتکار چاہے مزارع ہو, چاہے لیسی ہو, یا چاہے مالک خود ہو, اس کا ایک اسی طرح ریکارڈ علیحدہ رکھنے کے لیے خاتونی نمبر دیا جائے گا. آپ کی اجازت کے ساتھ اس کے اوپر مکمل طور پہ ایک علیحدہ لیکچر ہے آپ کے ہاتھ میں, یہ ڈاکیومنٹس پکڑا کے یہ آپ کو فردر, ابھی آپ جنرلی اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اگلا لیکچر جو ہے اس کے اوپر ہوگا ریونیو ریکارڈ پہ. جی جی, میں اس کو پھر تھوڑا سا مختصر کر دیتا ہوں. نوناری صاحب نے تو ماشاءاللہ وہ تحصیلدار سے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے, اور بڑے اچھے ریونیو آفیسر رہے ہیں. پھر انہوں نے چھوڑ کے تو اب شروع کر دی, یہ پریکٹس شروع کر دی ہے. تو وہ تو چونکہ پریکٹیکلی رہے ہیں تو وہ تو آپ کو بڑا اچھی طرح گائیڈ کریں گے. کالم نمبر 3 ہے نیم آف آنر ود ڈسکرپشن. یہ میں نے پھر اس پہ میں ذرا محدود کر دیتا ہوں اپنا وقت, کیونکہ یہ تو آپ کو وہ بھی بتائیں گے, اور میں نے جو اردو ٹرمز لکھی ہیں جمع بندی کے اوپر رجسٹر حقدار زمین پہ, وہ جو ٹرمز ہیں ان کو میں نے انگلش ورنیکولر سے انگلش کر کے آپ کو پیش کر دیا. مثل حقیقت اور مثل میادی میں ڈفرینس کیا ہے؟ جب کوئی نیا ولیج بنے گا یا سیٹلمنٹ آپریشن ہوگا, کنسالیڈیشن آپریشن ہوگا, اور پہلا ریونیو ریکارڈ بنے گا, تو وہاں پہ جو حقداران کا ریکارڈ جو بنے گا, ریکارڈ آف رائٹس, اس کو بریکٹ میں لکھا جائے گا مثل حقیقت. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ پیس میل سیل کرتے ہیں, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وراثت ہو جاتی ہے, وہ لینڈ جو ہے وہ اسکیٹر ہو جاتے ہیں, زیادہ مالکان بن جاتے ہیں.
تو یا ملکیتیں چینج ہو جاتی ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ رجسٹر حقداری اٹ از اے پرماننٹ ڈاکومنٹ. اس میں کوئی ایک زیر زبر نقطے کی بھی نہیں چینج کر سکتے, نہ کوئی کٹنگ کر سکتے ہیں, نہ اوور رائٹنگ کر سکتے ہیں, نہ مٹا کے کچھ لکھ سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 سال کے بعد نیا ریوائزڈ ایڈیشن اس کا جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے, اور 4 سال تک جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوں گی ان کو ایک رجسٹر انتقالات میں درج کر کے تو اس کو رجسٹر انتقالات میں درج کر کے تو تحصیلدار اس کو جب منظور کر دے گا تو اس کا ایک ریفرنس دے دیا جاتا ہے خانہ کیفیت میں اس کی جمع بندی کے, اور 4 سال بعد جو نیا رجسٹر حقدار زمین اپ ڈیٹڈ ورژن ہوگا اس کو ہم کہیں گے مثل میعادی یا پیریاڈیکل ریکارڈ. میعاد مینز پیریڈ, تو یعنی کہ جو ہر 4 سال کے بعد بنے گا وہ مثل میعادی ہوگا, جو پہلا ہوگا وہ مثل حقیقت ہوگا. نیکسٹ کالم ہے کاشتکار کا نام اور اس کی ڈیٹیلز ہوں گے. اگلا سروے نمبر ہوگا. یہ آپ سب کچھ دیکھ لیجیے گا, یہ صرف آپ کی جنرل انفارمیشن کے لیے. اوور ویوز آف ریونیو لاز میں جب ہم آتے ہیں, یہ بھی میں نے وضاحت کر دی. یہ ہاں اب کمپیوٹرائز ہو چکا ریونیو ریکارڈ. یہ کمپیوٹرائز وہی جمع بندی ہے جس کو ہم نے کمپیوٹرائز ورژن جو ہے میں نے دونوں آپ کی سہولت کے لیے دے دی. جی نہیں, مثل حقیقت پہلی دفعہ آ گئی. اب 4 سال کے دوران لوگوں نے سیل بھی کی, کچھ مرے بھی, کچھ وراثتیں ہوئی, سارا کچھ مالکان نئے آ گئے. تو 4 سال کے بعد اسی کا اپ ڈیٹڈ ورژن آئے گا, لیکن پرانے مالکان کو نکال کے نئے مالکان کے نام درج کر دیے جائے. وہ انتقال رجسٹر میں ہوگا. جو بھی انتقال ہوگا اس کے اوپر ایک مشین نمبر ہوتا ہے اور اس کا اپنا انتقال نمبر ہوتا ہے. تو جب انتقال تحصیلدار منظور کر دیتا ہے تو انتقال نمبر کو لکھ دیا جاتا ہے وہاں پہ پرانا جو چالی کچھ بھی نہیں کریں گے, خانہ کیفیت میں لکھ دیں گے کہ انتقال نمبر 484 بے یعنی سیل ہو چکا ہے. اگر کوئی بندہ اس کی ملکیت چیک کرنے آئے گا تو اسے کہیں گے جی یہ ہے تو محمد دین کے نام پہ, لیکن یہ آگے اس نے کچھ انتقال اس میں چل رہا ہے, وہ میں آپ کو دے کے بتا دوں کہ اس میں سے اتنا ایریا اس نے سیل کر دیا ہے, وہ اس کا ریفرنس آئے گا. جب نیا رجسٹر بنانے کا ٹائم آئے گا وہ پھر انتقالات کو دیکھ دیکھ کے اس کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے. جو ایز اٹ از آ رہے ہیں وہ انٹریز ایز اٹ از ہوں گی, جو چینج ہوگی وہ پرانے مالکان کے نام ختم کر کے نئے مالکان کے نام. اچھا یہ آپ کو نوناری صاحب بتائیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا ابھی بتا رہے ایک اور لیکچر ہے. ہاں یہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ میوٹیشن رجسٹر جو ہے وہ کیا ہے. یہ میوٹیشن رجسٹر جو ہے یہ آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں کہ 2 پارٹس میں یہ ڈیوائیڈڈ ہے. کالم نمبر 1 تک 6 وہ ایگزسٹنگ ریونیو ریکارڈ جو ہے جمع بندی ہے اس کی انٹریز اس میں آئیں گی, اور جس بندے کے نام پر ٹرانسفر ہو گیا اس کے پارٹیکولر جو ہے وہ آگے کالم نمبر 7 سے لے کے تو 11 تک آئیں گے, اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ فیس کیا ہے. نہیں یہ ہے رجسٹر انتقالات, رجسٹر داخل حارج جسے کہتے ہیں, داخل حارج. نیا مالک داخل ہو گیا, پرانا مالک حارج ہو گیا ڈیورنگ 4 سال اس کو میوٹیشن کو. اور خانہ ملکیت اور خانہ کاش میں فرق یہ ہے کہ جو مالک ہے, مالک کامل, اس کا نام خانہ ملکیت میں آئے گا. خانہ کاش میں وہ آئے گا جو کاشت کر رہا ہے, چاہے وہ مالک خود کاشت کر رہا ہے تو اسی کا نام ریپیٹ ہو جائے گا یا خود کاشت لکھا جائے گا. اگر اس نے کوئی مزارع رکھا ہے تو مزارع کا نام آ جائے گا, اگر ٹھیکے پہ دیا تو لیسی کا نام آ جائے گا. کس کو نہیں, یہ جمع بندی ہے, یہ انتقال ہے. یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ انتقال ہے. یہ ابھی آپ کو بتائیں گے, نوناری صاحب کا نیکسٹ لیکچر ہے وہ بتائیں گے. تو میں ابھی ٹائم تھوڑا ہے تو میں اب فوکس کرتا ہوں اپنے جو ہے نا تھوڑے سے آپ کو اوور ویوز آف ریونیو لاز جو 10-15 منٹ ہیں اس میں آپ کو دے دوں. یہ گرداوری کمپیوٹرائز گرداوری ہے, اس کا عکس ہے, اس کی تصویر ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے. یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے بتایا تھا کہ سیکشن 39D کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ رولز کے تحت بنا سکتی ہے. تو یہ سارے ڈاکومنٹس یعنی رجسٹر جو ہیں وہ پٹواری کے پاس ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں یہ کتنے 8, 11, 13 اور اس کے علاوہ بھی جو ہے مختلف ڈاکومنٹس ہیں. پٹواری بیٹھتا کہاں پہ سر؟
पटवारी बैठता है पटवार खाने में। कहाँ पे वो कहाँ पे पटवार लाहौर में? जी पटवार खाना जो है वो अमूमन जो है लॉ के तहत वो उस विलेज में होता है जहाँ पे ये मतलब जिस महाल का जो है लैंड वहाँ पे वाक़ होता है। जैसे कि इचरा में एक पटवारी बैठता है और समनाबाद भी उसके अंदर आता है। मजांग का जो पटवारी है शीश महल मौजा भी उसके अंदर आता है, विलेज शीश महल। इस तरह जो है पटवारी उन्होंने उधर बैठना होता है पटवार खाने में। पटवार खाने के लिए जो है ना नॉर्मली वो ज़मीनें तो उन्हें मिलती नहीं, किराए पे जगह लेके तो आज जाते हैं पटवार खाना। मैं उधर शेराकोट के पटवार खाने में गया तो आज गया तो बंद रोड पे था, कल गया तो वो आगे सजवाधार में वो शिफ्ट हो गया था। वो जहाँ पे उन्हें जगह किराए पे मिलती है वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली लैंड रेवेन्यू का ओवरव्यू। अब लैंड रेवेन्यू, अब अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड रेवेन्यू लॉज जो हैं वो मेरा ख्याल स्लाइड्स मैंने उसकी भेजी नहीं है। लैंड रेवेन्यू लॉज जो है वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट तक महदूद है, तो आपका जवाब होगा नहीं। लैंड रेवेन्यू लॉज जो हैं उनमें पंजाब टेनेंसी एक्ट भी आएगा, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट भी आएगा, लैंड रिफॉर्म्स ही आएंगे, सेटलमेंट लॉज भी आएंगे। तो ये सारे जो हैं ये लॉज जो हैं इसको डील करते हैं लैंड रेवेन्यू को। तो अभी जो पैरेलल चल रहा है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी, वो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बन गई, पटवारी की पैरेलल चल रहा है, जी। तो वो अब वो सारा निज़ाम भी कंप्यूटराइज हो गया या अभी भी पटवार नहीं, अभी भी पटवार खाने दो काम है उनके। एक तो जहाँ पे अभी कंप्यूटराइज नहीं हुआ वहाँ पे पटवारी के पास ही है। दूसरे नंबर पे पटवारी ने सिर्फ जमाबंदी नहीं बनानी, उसने गिरदावरी भी बनानी है, उसने सारे वाक़यात रिपोर्ट करने हैं रोज़नामचा वाक़याती में। उसके पास ये मैंने बताया कि कोई 20-25 किस्म के डॉक्यूमेंट्स उसकी तहवील में, बाकी ड्यूटीज उसने करनी है। सिर्फ उससे एक काम वापस ये है कि लोगों के हकूक़ जो हैं उनमें वो नहीं कर सकता, लोगों के हकूक़ में इंतकाल नहीं कर सकता, उनके रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकता। ये उससे इख्तियारात ले लिए गए। अब तो खसरा गिरदावरी भी जो है वो हो रही है, इसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है। तो ये आपने बंद कर दी, अच्छा बंद हो गए। नहीं चल। तो मेरा ख्याल है म्यूटेशन ऑफ राइट्स है ये पटवारी के पास होगा रजिस्ट्री वाला। हाँ जी, ये सारे रजिस्टर पटवारी की कोड तरह, ऑफ राइट भी पटवारी के पास होगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मैप, वो जो है शर्त वाजिबल अर्ज, ये सारा कुछ। अब मेरा कोई क्वेश्चन आंसर जो है वो अगर 5-10 मिनट है हमारे पास। जी सर एक चीज पूछनी थी कि ये जो लैंड की जो फंड वगैरह भी आती है, तो ये जैसे प्लाजे हैं, प्लाजे में कोई ऑफिस है, उसकी अगर हमने हमारे पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है, इसकी कैसे वेरिफिकेशन करवाएंगे हमसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बताएंगे और उसकी रजिस्ट्री कैसे होगी, थोड़ा इसके बारे में तो ये रजिस्ट्री में जो चीज़ यूज़ होती है ना वो होता है इंतकाल। लेकिन जहाँ पे इंतकाल या हसरा नंबर नहीं है वहाँ पे फिर एक तो प्रीवियस जो है रजिस्टर्ड डीड वो होनी ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे एक्साइज एंड टैक्सेशन का रिकॉर्ड जिसे हम PT1 कहते हैं, वो उसको शो करेगा कि मलकियत उसकी साबित होगी रजिस्टर्ड डीड से, कब्ज़ा उसका साबित होगा PT1 से। सर ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट बार बार ये क्या कहती रहती है कि ये इंतकाल इज नॉट अ टाइटल डॉक्यूमेंट और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड की कोई वक़्त ही नहीं है। सेक्शन 53 लैंड रेवेन्यू ये कहता है कि जमाबंदी रजिस्टर हकदार ज़मीन, इट हैज़ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ। ये चीज़ जो जमाबंदी में रजिस्टर हकदार ज़मीन दर्ज हो गई दैट इज़ फाइनल, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता अनलेस विद द ऑर्डर ऑफ डिक्री ऑफ द कोर्ट। तो वो उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ है, वो किसी भी अदालत में आप पेश कर देंगे कि जमाबंदी में मैं मालिक हूँ, अदालत उसमें मज़ीद इंक्वायरी करेगी ही नहीं, उसी को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ है। लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं हसरा गिरदावरी, रजिस्टर इंतकाल और ये वो, दिस हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑफिशियल कैपेसिटी बाय एन गवर्नमेंट ऑफिशियल, इनको कानूनी शहादत के तहत एविडेंस वैल्यू है, लेकिन दीज कैरी नो
प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ। सिर्फ एविडेंस वैल्यू है इनकी, ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही इनको काउंट नहीं किया जाता। नहीं, लेकिन मैं ये सवाल डिबेटेबल है। सवाल सिर्फ ये बीच में आ रहा है कि बेशुमार केसेस में आपने औरतों को डिप्राइव करने के लिए, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में इनहेरिटेंस के मामलात हैं, सारे के सारे भाई के फेवर के अंदर गिफ्ट हो गई, माँ ने अपनी जिंदगी के अंदर कर दिया या उन्होंने वहां पर रिकॉर्ड के अंदर दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट ये उसके ऊपर बदस्तूर ये कहता रहा है कि इससे टाइटल नहीं इस्टेब्लिश होता, ये तो रेवेन्यू पर्पसेस के लिए यहाँ पे इंतकाल वगैरह या उसके लिए कि अगर हुआ है यू हैव टू प्रूव दैट ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ये वाला जो है, जब ये चैलेंज होती है कोर्ट्स वगैरह के अंदर, वो वाला थोड़ा सा प्लेन के अंदर रख लीजिएगा, बिकॉज इसके ऊपर इंतकाल जो है ना, ये बजाते खुद किसी ट्रांजैक्शन को जो है ना वो साबित नहीं करता। इंतकाल इज मेंट ओनली फॉर फिजिकल पर्पस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड। इंतकाल ने सिर्फ रिकॉर्ड, मैंने आज्ञा ये मैंने खरीद लिया, उसने बेच दिया, उसने पटवारी इंतकाल दर्ज करके तो वो सारा कुछ कर दिया, दैट इज एन अपीलेबल आर्डर। उसके अलावा अपील हो सकती है, रिवीजन हो सकती है, और उसकी प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ नहीं है उसको। बट ये सर ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, बिकॉज काफी होता है कि खासतौर पर देही इलाकों के अंदर कोई सेल डीड वगैरह नहीं होती, वो जाते हैं, पेश होते हैं, इंतकाल करवा लेते हैं और कहते हैं कि जी हम मालिक बन गए। इंतकाल इज नॉट ए टाइटल डॉक्यूमेंट बट इट रिफ्लेक्ट्स ए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को साबित कैसे करना है वो फिर सिविल कोर्ट में जाके या अपील में हम साबित करते हैं। अगर तो प्रोसीजरल हामी है इंतकाल में तो उसकी अपील जाएगी नेक्स्ट हाई अथॉरिटी के पास, एसी के पास। अगर वहाँ पे कोई मसला है कि ये इंतकाल गलत हुआ है या फ्रॉड हुआ है या बाकी काम हुआ, फिर सिविल कोर्ट जाके अपना टाइटल प्रूव करना पड़ेगा। सेल डीड तो उसके बगैर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सेल डीड के बगैर हो ही नहीं सकती। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल सिर्फ अर्बन एरियाज में, म्यूनिसिपल लिमिट्स में। देहाती इलाकों में आज भी जो है ये अलाउड है, पुराना सिस्टम जो है ज़बानी। पॉइंट आउट करवाना चाह रहा था कि वहां पे आपको सेल डीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लाहौर के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप उठा के ले आते हैं, अब जो शहरी इलाके हो गए हैं तो वहां पे तो मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड सेल डीड के ही जरिए होगा। शहरी इलाकों में तो आप अपना टाइटल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं थ्रू सेल डीड, अपने सेल डीड। लेकिन देहाती इलाकों में अगर कोई इंतकाल, कोई ट्रांजैक्शन चैलेंज हुई है तो सिर्फ ये कह देना कि इंतकाल हुआ है वो फाइनल नहीं होगा, बल्कि उस इंतकाल को साबित भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे साबित कर? सिविल कोर्ट नहीं अंडरस्टैंड, बट वो मैं थोड़ा सा टच ही करना चाह, रोज नामचा वाकयाती और ये क्या होता है उसका थोड़ा सा अगर हम मैकेनिज्म पास एक्सप्लेन कर दें कि इंतकाल होता क्या है और कौन कैसे पास किया जाता है, वो मेरे ख्याल में दोस्तों के लिए। इंतकाल जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से दर्ज किया जाता है। एक तो ये है कि कोई शख्स आके रिपोर्ट करे कि ही हैज़ एक्वायर्ड राइट्स इन द लैंड, मैंने खरीद लिया है, मुझे गिफ्ट हुआ है या मुझे विरासत में मिला है या मैंने रहन में लिया है, तो वो आके रिपोर्ट करेगा पटवारी को, और पटवारी का फ़र्ज़ है कि फौरी तौर पे अपने रोज़नामचा वाक़याती में दर्ज करेगा कि फ़लाँ शख्स आया और उसने ये वाक़या कहा और इंतकाल को दर्ज कर लेगा अपने म्यूटेशन रजिस्टर में। उस म्यूटेशन रजिस्टर को में दर्ज करने के लिए उसे 15 दिन का टाइम है मैक्सिमम। वैसे तो सपोज करता है कि फौरी तौर पर दर्ज करे, लेकिन 15 दिन से आगे ऊपर जाएगा तो फिर उसके खिलाफ एक इंक्वायरी होगी और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। दूसरा तरीका है कि अदालत का आर्डर या डिक्री आती है, उसके ऊपर वो करता है, या कोई सेल डीड आती है। और आखिरी तरीका ये है कि पटवारी सो मोतो आज खुद भी इंतकाल दर्ज कर सकता है। कैसे? छोटे छोटे विलेजेस होती हैं, वो मस्जिद में ऐलान हुआ है मोहम्मद मर गया, जनाजे पे भी जाएगा, पूछेगा कितने बच्चे ने, आके लिख देगा कि ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, तो इनका इंतकाल विरासत दर्ज किया जाए, उनको वारसान को बुलाएगा आके। तो इसके अलावा कोई भी सेटल फैक्ट है जैसे पार्टीशन का आर्डर, यानी अदालत का आर्डर या डिग्री, उसका भी इंतकाल जो है वो होगा। अब जब इंतकाल दर्ज कर लेगा पटवारी, तो इसको फूल प्रूफ रखने के लिए और फ्रॉड से बचाने के लिए वो फौरी तौर पर रोज़नामचा वाक़याती की एक नकल जो है वो दे देगा जो दर्ज कराने आया है।
اور اس کے علاوہ ایک کاپی اس کی بھیجے گا یونین آفس میں کم از کم. تو یہ ہو جائے گا کہ پھر وہ اس میں چینج نہیں کر سکتا, نہیں اگر چینج کرے گا تو اس کی ہو سکتی ہے کمپیریزن ہو سکتا ہے جو ڈاکومنٹ دوسرے ڈپلیکیٹ وہ بھیج چکا ہے. اس کے علاوہ کیا کرے گا کہ اگر وہ درج نہیں کرتا تو پھر وہ شخص جو رپورٹ کرنا ہے وہ ایک تحریری درخواست کے ذریعے تحصیلدار کو درخواست دے سکتا ہے کہ میں گیا تھا وہ انتقال درج نہیں کر رہا. تو پھر وہ جب آفیشلی بھیجے گا اس کی پابند ہے, زبانی تو وہ کہہ سکتے ہیں نا میرے پاس آیا ہی نہیں ہے. تو جب اس کو درج کر کے روزنامچہ واقعاتی میں اور اس میں انتقال رجسٹر میں درج کرے گا یہ, تو اس میں لکھے گا پہلے جو 6 کالم ہے وہاں پہ پارٹیکولرز آئیں گے کہ جو ایگزسٹنگ ریکارڈ آف رائٹ میں لکھا اس کو کاپی کرے گا. آگے لکھے گا 6 کالم جو ہیں اس میں لکھے گا کہ یہ شخص ہے, یہ مالک چینج ہو رہی ہے, کاشتکار, اس کا حصہ نمبر یہ ہے اور اس کا اتنا رقبہ ہے, اتنے کنال, اور لکھتے ہیں ٹوٹل 5 کنال 16 مرلہ ہے, حصہ منتقل ہے 2 کنال 3 مرلہ, اس طرح کا لکھ کے, اور آگے فیس جو ہے وہ یہ جمع کی ہے اور اپنا نوٹ دے گا کہ یہ بیع کا انتقال ہے یا گفٹ کا ہے یا رہن کا ہے یا کس چیز کا ہے. جب یہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو سپروائز کرے گا, کمپیئر کرے گا گرداور حلقہ قانون کو جسے کہتے ہیں, ہی از آلسو ولیج آفیسر. وہ کمپیئر کرے گا ایگزسٹنگ اینٹریز کو بھی اور یہ دیکھے گا کہ جو جس کو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں واقعی یہ کوئی چوک بنتی ہے, یعنی یا وراثت کا واقعہ ہے یا رجسٹر سیل ڈیڈ ہے یا بندے نے زبانی آ کے کہا ہے. تو وہ پھر اپنے انیشل کرے گا, اس کے اوپر کاؤنٹر سائن کرے گا کہ میں نے اس کو کمپیئر کر لیا کہ یہ انٹریز جو ہیں وہ ٹھیک ہے میری نظر میں. تحصیلدار جو ہے وہ اپنا ہر مہینے ایک ٹور پروگرام جاری کرتا ہے کہ میں فلاں دن کو فلاں فلاں کام کرنے ہیں, اور انتقالات کے لیے جن ولیجز میں جانا ہے ان کے بھی نام لکھے گا کہ میں فلاں دن 4 بجے 2 بجے آؤں گا. وہ ٹور پروگرام کے مطابق ادھر آئے گا تحصیلدار, جو کہ ایک پریکٹس ہونی چاہیے, وہ ہے نہیں لیکن قانون یہ کہتا ہے. اس دن انفارم کر دیا جاتا ہے پارٹیز کو اگر وہ زبانی انتقال ہے. اگر تحریری ہے تو پھر تو اس کے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو پٹواری انفارم کرے گا ان کو, وہ پارٹیز حاضر ہوں گی, ان سے پوچھے گا ہاں جی سیل ہے, انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے کی ہے, آپ نے خریدا ہے, ٹھیک ہے, پیمنٹ ہو گئی ہے, اور قبضہ ٹرانسفر ہو گیا. قبضہ ٹرانسفر ہونے کے بغیر تو سیل افیکٹو ہی نہیں نہ ہوگی. وہ ان سے پوچھ کے تو لکھے گا, ان کے سائن انگوٹھے نہیں لے گا, وہ لکھے گا کہ یہ نمبردار حاضر ہے, یہ 2 پتیدار حاضر ہیں, انہوں نے شناخت کیا ان کو, اور انہوں نے یہ واقعہ تسلیم کیا کہ یہ سیل ہوئی ہے, یہ گفٹ ہوا ہے, یہ جو بھی ہوا ہے, تو میں اس کو منظور کرتا ہوں, بصورت جدید منظور ہے. یہ لفظ ٹپیکل لکھا ہوتا ہے. تو وہ جب سائن کر دے گا تو اس کا مطلب ہے یہ انتقال اب منظور ہو چکا ہے. اب اس کا جو نمبر ہے انتقال نمبر وہ جمع بندی کے متعلقہ صفحے کے خانہ کیفیت میں اس کا نمبر اور قسم لکھ دی جائے گی, تاکہ کوئی بھی شخص آئے وہ پوچھے جی فلاں بندہ مالک ہے, تو کہے گا یہ 10 کنال کا مالک تھا لیکن یہ انتقال کے مطابق 10 کنال بیچ چکے ہیں, اب یہ دوبارہ نہیں بیچ سکتا. کیونکہ فراڈ یہ بھی ہوتے ہیں نا کہ ایک فرد کے اوپر ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے نا وہ سیل ہو جاتے تھے لینڈس. سرکار وغیرہ کیا ہاں جی. اچھا, پٹواری کے پاس جب یہ انتقال درج ہوگا تو وہ پٹواری یہ لیتا کدھر سے انتقال, یہ انتقال کے جو رجسٹر ہیں یہ جا کے وہ ریکوزیشن کرے گا بورڈ آف پیمنٹ کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈز, وہ اپنے آفیسرز کے ذریعے ریکوزیشن کرے گا, اور وہ اس کو بھیجیں گے نہیں, وہ لکھیں گے کہ پٹواری یا کوئی بھی اہلکار آئے اور آ کے ریسیو کرے. وہ سیریل نمبر لگے ہوتے ہیں ان پیجز کو, انتقال کے نمبروں کو مشین نمبر پرنٹڈ ہوتے ہیں, وہ پورے کا پورا ان کا لکھ کے اپنے رجسٹر ریکارڈ میں اس کو وصول کرایا جاتا ہے. جیسے آپ دوسری چیزیں جو ہیں وہ خزانے سے لینے جاتے ہیں تو سارے ریکارڈ لکھ کے تو پھر آپ کو وصول کرایا جاتا ہے. وہ لے کے تو اپنی کسٹڈی میں رکھتا ہے پٹواری پھر, اور ان کو 2 پرت جو ہیں 2 پیپرز ڈپلیکیٹ پیپرز ہوتے ہیں, وہ ایک ہی سیریل نمبر پہ 7980 ہے, اس کے 2 پیپرز ہوں گے, وہ دونوں کے اوپر ایک ہی تحریر لکھے گا دونوں انتقال کے پیجز پہ.
गिरदावर भी दोनों पे इनिशियल करेगा, काउंटर साइन करेगा, और जब तहसीलदार करेगा तो जो एक पर उसके ऊपर अपना पूरा आर्डर लिखेगा कि आज विलेज फलां में जलसान में पेश हुआ, मोहम्मद बख्श भी हाजिर है, परचेजर भी हाजिर है, दो गवाह आए हैं, फलां फलां आया, मैंने देख ली है, जो बसूरत जदीद मंजूर है। तो वो दूसरा जो है उसके ऊपर सिर्फ इतना लिखेगा कि इंतकाल बसूरत जदीद मंजूर है, उसके ऊपर डिटेल्ड आर्डर नहीं लिखेगा। जो डिटेल्ड आर्डर वाली है वो है पर्थ पटवार, वो रहेगी पटवारी के पास। पर्थ सरकार जो है दूसरा पेपर जो है डुप्लीकेट वो अपने साथ ले जाएगा और जाके नायब तहसीलदार ऑफिस NTO से कहते हैं, पहले सदर का वो कहते हैं, वहाँ पे वो जमा कर देगा। तो इस तरह जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता है दो जगह पे, एक पटवारी के पास, एक डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम में सदर कानून के पास। जब ये इंतकाल का रजिस्टर जाता है ना तो वो ये लूज फॉर्म में होता है, बाइंडेड नहीं होता। बाइंड वो उस वक्त करते हैं जब वो पूरा 100 के या 200 के जितने भी पेजेस का हो, जब मुकम्मल हो जाए फिर उसको बाइंड करके तो फिर नया रजिस्टर बनाना शुरू करते हैं। कोई दोस्त मुझे बता सकता है कि ये हम आपको क्यों सारा समझा रहे हैं, या ये कि ये फलां होता है कागज, फलां होता है, उसकी कॉपी इधर जाती है, वो मैं क्यों बार बार इनसे पूछ रहा हूँ, क्या फायदा, क्या नुकसान? सर हम ताकि काबल हो जाए कि किसी की डिस्ट्रिक्ट करवा सके, किसी के डॉक्टर नहीं, वो तो छोटी चीज है। और भाई इशू ये आता है कि आके 20 साल के बाद आके बंदा कहता है कि मेरा तो अब्बा जी बीमार है किसी, उन्होंने गिफ्ट दिता नहीं। यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट ऑल ऑफ दिस प्लेस। ये डॉक्यूमेंट्स की जो ऑथेंटिसिटी है वो पेश हुआ, वहां पे रिपोर्ट हुई, वो अनाउंस हुआ, पहले वो इसके पास गया, इसके पास कहा, फिर फलां तारीख के ऊपर जाके जब पास हुआ तब वो आया, उसके अंदर रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसके ऊपर फलां बंदा ये कह रहा है। ये आपके पोटेंशियल विटनेसेस हैं समझाने की, और ये आपको हर स्टेप इसलिए बताया जा रहा है कितने दिनों में करना है। पर सरकार के अंदर है कि पटवार के अंदर वो बीच में उसका वो रिकॉर्ड आपस में टैली करते हैं कि नहीं करते। आपने अगर किसी का उड़वाना है या किसी का साबित करना, डिफेंड करना, तो ये स्टेप समझनी बहुत जरूरी है। लैंड, फिर आपको ये कहा कि ये पत्ते हैं जिनके साथ आपने खेलना है, इनके साथ होता है, और ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और वो पूछते हैं कि जी किधर है पटवार, ये एविडेंस हुआ है कि नहीं, फलां बंदा आया है कि नहीं। हाँ, आप ये करवा तो सकते हैं, उसकी तो आपको थोड़ी सी फीस मिलती है, बट जब असल में मुकदमा जब आता है, करोड़ों का ऊपर प्रॉपर्टी ऊपर चली गई, इतने मुरब्बे का मामला है, गिफ्ट हुआ है कि नहीं बंदे को, तो दिस इज वेयर द रियल थिंग। दैट्स व्हाई बार वोकेशनल कोर्स के अंदर इसके ऊपर हमने आपको डॉक्यूमेंट्स भी पढ़वाएंगे, ना सिर्फ वो टाइटल, और असल में सारी स्टेप्स आपके लिए जरूरी हैं इन ऑर्डर टू फॉर यू टू डिफेंड अ ट्रांजैक्शन या टू डिस्ट्रॉय अ ट्रांजैक्शन के जी इसके अंदर ये नहीं होता। तो एक एक चीज देखेंगे, टैली करेंगे तो तब होगा। यहाँ पे तो एक्चुअली बेशुमार जो बैरिस्टर्स होते हैं उनसे वो पहला सफा ही नहीं पढ़ा जाता, उर्दू के पेश होता है तो पता ही नहीं चलता, और हैंड राइटिंग भी बड़ी गंदी होती है। सो इसलिए ये जो BBC वाला सिस्टम शुरू किया ना मेरे भाई ने, ये बहुत बड़ी इनोवेशन है। ये बहुत ज़रूरी था कि जो कुछ आपको, ये जो कुछ हम बता रहे हैं ना, और जो दूसरे लेक्चर आके बताएंगे, ये आपको किताबों में मिलना ही नहीं है। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, हम ये सवाल पूछने के लिए 10-10 वकीलों के पास जाना, उनको देखना कि अदालत से फारिग हो कहते हैं, बैठे रहना, उनसे पूछना कि सर ये हमें बता दें, कुछ एक वकील को बताना, कुछ ना भी कुछ ने बताना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको जो यहाँ पे BBC में आप सीख रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल लायर बनाने के लिए आपको सिखाई जा रही हैं। वैसे तो LLB करके बहुत सारे लोग जो है दूसरे प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो आपने ये 26 लेक्चर्स हैं ये कर लेंगे ना, तो आप समझें कि आप दूसरों से 2 साल आगे चले गए हैं। और ये सारा सिरा ये मेरे प्यारे भाई जो हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ भाई, आपकी शफकत है, लेकिन फिर यार समझा ये रहा था, बिकॉज आप में से बेशुमार बंदे इसके अंदर डोजो एक ही फॉर्म की गल हो रही है, की हो रहा है, फाइल इतों गई उधर गई, है कि इसकी वजह है। और आपके वकील का जहन इस अंदाज के अंदर होता है, और इतना तेज होना चाहिए, अच्छा ये चीज हुई सी कि नहीं। ये अगर आपके पास आया, फिर कह रहा हूं ये पत्ते हैं, आप 52 पत्तों के साथ भी खेल सकते हैं, या फिर तुसी ये आपस में लूडो भी खेल सकते हैं। आपने अगर चेस खेलनी है तो फिर उसके अंदर हर पे आधा हर पीस अलहदा अंदाज के अंदर चलता है। ये उसकी हैं, वो आपको समझा रहे हैं।
उन्हीं पीसेस को इस्तेमाल करके आप वो चेकर्स भी एक होती है ड्राफ्ट या लूडो ही खेलना शुरू कर दें। बड़ा वकील इस तरह बनते हैं जैसे कि हमारे भाई शमीर एजाज साहब है। और कोई सवाल है तो जरा देख लीजिए मेरे पास। सेटलमेंट कमिश्नर जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट है आपका फैंडोर में, इसका क्या फंक्शन है PT1 के हवाले से? मैं PT1 नहीं PTD सेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस वजह से वजूद में आया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़े एक हुई पैमाने पे हिजरतें हुई। हिंदू उधर चले गए, अपनी ज़मीनें इधर छेड़ गए, मुसलमान उधर से आए और वो अपनी ज़मीनें उधर छोड़ के आए और उन्होंने आके फिर गवर्नमेंट ने कहा जी आप अपने क्लेम्स फाइल करें। क्लेम्स फाइल लोगों ने किए, कोई उधर बिल्कुल गैर मालिक था, इधर आके 10 मरबे का कर दिया कुछ इस तरह। फिर उसको रेगुलेट करने के लिए ये पहले डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उसको फिर बनाया गया सेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। उसके बाकायदा लाज बनाए गए, उसको अथेंटिक करने का तरीका कार बनाया गया। तो वो जो उनके ऑफिसर थे उनको सेटलमेंट कमिश्नर हम कहते थे। उनकी पूरी हायरार्की थी, चीफ सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेटलमेंट कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर, डिप्टी सेटलमेंट कमिश्नर, इस तरह पूरी हायरार्की थी, अपील्स वगैरह चलती थी। 1975 में गवर्नमेंट ने कहा कि अब चूंकि हमारा इतना अरसा हो गया और सेटलमेंट कंप्लीट हो चुकी है तो हम इनको लॉज को अब रिपील करते हैं और ख़त्म कर रहे हैं ये सारा सेटलमेंट ऑपरेशन। इंडिया ने पहले 4 साल में कर दिया था। तो उसके लिए एक इवैक्यू प्रॉपर्टी एंड डिस्प्लेस पर्सन लॉज रिपील एक्ट 1975 में आया, जिसके टोटल 4 सेक्शन है सिर्फ। लेकिन उसमें एक सेक्शन जो है सेक्शन 2 वो ये कहता है कि जो पेंडिंग केसेस हैं ये लॉ रिपील होने से पहले या जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेफर करेंगे वो करेगा, हम अभी उनको डील करेंगे, एडजुडिकेट करेंगे, बाकी जो है वो सारे अबॉलिश हो गए। अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े पैमाने पर डायरेक्शन देने शुरू कर दी कि ये जनाब इनकी देखें, और उसके ऊपर हमारे जो सेटलमेंट कमिश्नर्स वगैरह उन्होंने अलॉटमेंट्स करनी शुरू कर दी। सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है वो ये कहते हैं कि तमाम लैंड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मलकियत थे वो अब ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। यानी एक पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे पर्सन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो गए। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट तो मालिक ना रहा। तो सेटलमेंट लॉज के तहत जितनी लाइबिलिटी सी अलॉटमेंट की वो थी सेटलमेंट डिपार्टमेंट के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को का इदारा था। अब असूली तौर पे तो कुछ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जिनको फॉलो बहुत कम किया जाता था, अब आगे थोड़ी सख्ती है। वो ये कहती हैं कि जब एक केस चल रहा है उसका पेंडिंग है, वो रिमांड होकर मैटर आ गया, तो अब सेटलमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये देखना है, सेटलमेंट कमिश्नर ने, कि हमारे पास तो ज़मीन ही कोई नहीं है, हम तो ज़मीन मुंतकिल कर चुके हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और उसका मैकेनिज्म दिया गया वो आगे कैसे डिस्पोज ऑफ होगी। तो इसलिए ये अलॉटमेंट अब हो ही कोई नहीं सकती। तो ये अब नई डेवलपमेंट है कि जो 1988 की जजमेंट्स हैं उससे पहले की हुई हैं कि सेक्शन 3 जो है 75 के एक्ट का, उसके तहत तमाम लैंड्स पंजाब गवर्नमेंट को चलेगी या मुतलका प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चलेंगे और अब कोई अलॉटमेंट हो नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद हज़ारों अलॉटमेंट्स हुई हैं, अभी तक डिस्प्यूट चल रहे हैं, लोग रोल रहे हैं। अरे भाई का असल में एक मामला ये है कि नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि बच्चे बीच में कंफ्यूज कर रहे हैं। सेटलमेंट वो वाले केसेस हैं जिसके अंदर वो यहाँ पे जो छोड़ के गए हुए हैं, और उसके बाद इस तरीके से वैक्यू वगैरह के भी अलग, उसका एक अलग बीच में डिपार्टमेंट है वो है। अभी के लिए आप मेहरबानी करके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इनके ऊपर फोकस करें, अब ये वाली चीज़ अभी थोड़ी सी पाक कर लीजिए, बाकी सारे सरकार आपने बताई वो लेके जाएगा। तो फ्रॉड जैसे होता है कि वो पटवारी से मिलकर एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, तो आपने बताया कि वो जब 100 होते हैं तो फिर वो जीत बनाते हैं। हाँ जी। तो इस दौरान अगर वो फोर्स डॉक्यूमेंट बना के उसी को रिप्लेस करते हैं कैसे प्रूव करें, क्योंकि वो तो असल रिपोर्ट मांगते हैं पटवारी। एक परत पटवारी के पास है, एक परत जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम में है। पटवारी से आपने नकल ले ली, फोर्ज है, फ्रॉड है, जब दूसरी पार्टी को पता चलेगा तो वो जाके डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम से उसकी नकल लेगी और आके कहेगी ये और कुछ कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। फिर इंक्वायरी होगी पटवारी के खिलाफ भी, और जो बेनिफिशरीज है और एंटी करप्शन में भी जाएगा और अदालतों में भी जाएगा मैटर।
जब वो रिपोर्ट मांगते हैं ना, फिर वो पटवारी से रिपोर्ट मांगते हैं। लेकिन पटवारी की रिपोर्ट को रिवर्ट करने के लिए फिर आगे दूसरी पार्टी जो है वो भी तो कुछ ना कुछ करेगी ना। जी अच्छा सर, ये फर्स्ट बदर का पूरा किस में एग्जेम्पशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इंतकाल। एग्जेम्पशन? Exemption? इंडिया के कुछ फाइल्स में हम लोगों ने देखा है कि जैसे एग्जेम्पशन हुई थी 1982 में, लेटर ऑन 19 नहीं, इनका दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एग्जेम्पशन जो है वो इनकी होती है जो एलडीए लैंड्स एक्वायर करती थी और उसमें से एग्जेम्प्ट कर देती थी लोगों को कि जी आप से हम इतने कनाल खरीद रहे हैं लेकिन पैसों की वजह हम इतने डेवलप प्लाट्स आपको दैट वाज एग्जेम्पशन। इट हैज नथिंग टू डू विद द रेवेन्यू रिकॉर्ड। जी सर, जो साइड में था फर्स्ट बदर, उसमें थोड़ा सा दिक्कत। फर्द बदर वो आपको बताएंगे नुनारी साहब। फर्द बदर सिर्फ उसका काम ये कि क्लैरिकल एरर हो गया किसी इंतकाल में या किसी जमाबंदी में, तो उसकी करेक्शन के लिए सिर्फ क्लैरिकल एरर जहाँ पे किसी का टाइटल चेंज नहीं हुआ तो फर्द बदर बना देंगे, वो पूरा इंतकाल का प्रोसेस नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने बताया ना कि रजिस्टर हकदार ज़मीन में इंतकाल के बगैर कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। तो वो फर्द बदर सिर्फ एक छोटा काम है कि पटवारी रिपोर्ट करेगा और किसी की हियरिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी के प्रेजेंट होने के रिकॉर्ड के मुताबिक ये करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए। पटवारी के खाने के बहाने होते हैं। जी ये पटवारियों के खाने के बहाने के जानबूझ के जमा होते सारी हैं। बात है, इसीलिए ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो इसको कर दिया है, कंप्यूटराइज कर दिया है। बड़ा फर्क पड़ा उससे, सारी करप्शन तो नहीं खत्म हुई, कुछ करप्शन फ्लो करके इनके पास भी आ गई है लेकिन जनरल पब्लिक को रिलीफ मिला है। पर सर कुछ देर पहले इसको कंप्यूटराइज से दोबारा वही सिस्टम किया गया था। नहीं नहीं वापस वो सारे जो ना एक जैली एक फेक नोटिफिकेशन जो है ना वो की थी उसमें फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे वो गर्दिश की थी, वो फेक थी। कंप्यूटराइज में जो है ये खेवट के अंदर मुख्तलिफ खसरे इकट्ठे कर दिए जाते हैं और जब ये पुराने जो ऑनर होते हैं उनमें से कोई उठ के आ जाता है भाई इसमें से ये मेरा ही खसरा मालिक है और दूसरे जो ऑनर होते हैं उनको डिस्पोज कर देते हैं। कोई भी खेवट हाँ। उसमें फर्ज करें कि 20 कनाल लैंड है और खसरा नंबर 5, 6, 7, 8 है, वो स्प्लिट नहीं किया जा सकता, कोई नया खेवट नंबर नहीं बन सकता, कोई नया खसरा अनलेस रेगुलर पार्टीशन हैज बीन मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सेक्शन 135 to 150 एक चैप्टर है, उसके तहत वो पार्टीशन करेगा तो फिर उसमें चेंज कर सकते हैं। इनका काम सिर्फ दो है, एक तो ये कि ओरिजिनल जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स था उसको एज इट इज टाइप करके तो कंप्यूटर पे ले आ जाए और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो कुछ इन्होंने खुद करना है इंतकालात का या जो कोई रेवेन्यू ऑफिसर के या किसी कोर्ट के ऑर्डर डिक्री आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करके तो इन्होंने करना है, या खुद कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने ना पुरानी जो है खत निकाल के हाँ। उसमें उसी एक डेट पे और 10-15 लोगों को बेच दी है जमीन। ये आप जब वकालत सीखेंगे ना तो ये आप फिर देखेंगे कहाँ भी ये हैंकी पैंकी हुई है, कुछ ना कुछ उसका लिंक आपस में होता है जो आपको नहीं पता चलता लेकिन वकील को पता चल जाता है। जबकि पीछे जो है ना वो किसी और ने मुख्तारनामा दे के उसको कंप्यूटराइज में जो इम्प्लीमेंट किया अच्छा हुआ है। ये जो है ना ये आप मुझे मेरा फोन नंबर आप सबके पास होगा नहीं तो नेट पे फीस सर्च के करेंगे। बगैर तो नहीं करते नहीं, ना नहीं, यार, देखो इतने बीच में पकड़ के मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा फोन नंबर मेरा कांटेक्ट आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप मेरा नाम लिखेंगे कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वॉइस नोट भेज सकते हैं। कॉल करने से गुरेज करें, कॉल इतना टाइम नहीं होता कि सबकी कॉल के ना, जब वॉइस मैसेज होता है ना वो बंदा जब भी टाइम मिलता है सुन के फिर गौर करके उसका जवाब देता है प्रोपोजिशन का। भाई आपको नहीं पता आप ये क्या पवाड़ा अपने खाते नहीं, में सर। डाल रहे हैं। मुझे तो लड़के ना आज जब से ये मैंने ये चीज शुरू की है मुझे तो लड़के वो इस तरह सवाल करते हैं कि अली अहमद को अगर बेचता है ये प्रॉपर्टी और ये करें वगैरह, अपना होमवर्क मेरे से करवाते हैं। आपने इनके लिए रास्ता खोल रहे हैं। मुझे भी आती है क्वेरीज लेकिन मैं जो है ना वो फिर शाम को जब फारूक होमवर्क तुसी जानो, मैं नहीं करन वास्ते बैठा। मैं शाम को जब फारूक होता हूँ मैं हर एक को जवाब देता हूँ, जितनी भी क्वेरीज आती है, लेकिन कॉल नहीं मैं परमिट करता, मैं कहता हूँ कि वॉइस मैसेज भेजिए। ये जिस तरह टेनेंट और बना रहे हैं इसी तरह यानी कि कुछ जगह पे लोगों ने चाहिए इनकी जमीनें लोगों की जैसे गिरवी के नाम पे लेके वो भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद यानी कि इंजेक्शनों के साथ
کے نام سے نہیں واپس ہونا ہے؟ مارگیج کو کبھی بھی اگینسٹ انجنکشن آف اسلام نہیں کیا گیا. مارگیج یا گروی یا رہن جو ہے یہ اس کی باقاعدہ یہ لیگل ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کو پورا ایکٹ ریگولیٹ کرتا ہے. تو ریسٹریکشن آف مارگیج پراپرٹیز ایکٹ اب آج کل میرا 64 والا ہے وہ مختلف اوقات میں ہے. تو یہ ہر چیز جو ہے نا وہ صرف لے مین والی باتیں ہیں. جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو ہر چیز ملے گی. لاسٹ کوشچن پلیز. میرا کوشچن یہ ہے سر کہ اس طرح اگر ہم ان فورم پہ جاتے ہیں کوئی ڈسپیوٹ رائٹ جو ہے تو کیا پروسیجر ہوگا, فائلنگ کیسے ہوگی, کون سے ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں, جیسا سول کوڈ میں ہے یہ پورا رپورٹ بھی وغیرہ, تو اس میں کس طرح ریونیو کے کیسز میں کورٹ فیس کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف جو 5 یا 10 روپے والی ٹکٹ لگنی ہے کورٹ فیس کے نام پہ صرف وہ لگتی ہے. اس کا سیکشن 161 سے پورا پروسیجر ہے, اپیل, ریویژن, ریویو یہ, اور اس پہ میرا یوٹیوب پہ لیکچر بھی موجود ہے. اپیل ریویو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں, آپ کو بڑی اچھی انفارمیشن ملے گی. یار یہ کتاب ہے صرف لوگ اس کی اتنی زیادہ موٹی بھی نہیں ہے. سو خیر اس کے اندر اور قوانین وغیرہ جو سیٹلمنٹ کنسالیڈیشن والی انہوں نے علیحدہ رکھی ہوئی ہیں. صرف ایکٹ اور رولز ہیں. رولز آپ مہربانی کر کے اگر دیکھ لیں تو وہی کافی. آئی مین فار ایگزامپل ابھی بھائی کی تو پوری کتاب لمبرداری کے اوپر موجود ہے, مگر رولز اگر گننے شروع کریں تو نہیں رولز 5 ٹیبل 1 میں ہے. نہیں سر ایک ہی رول جو لینڈ ریونیو رول. آپ نے جب ریونیو کا کیس کوئی کنسلٹ کرنا ہے نا یہ ریونیو ریکارڈ کے بارے میں, تو آپ نے دیکھنا سب سے پہلے لینڈ ریونیو ایکٹ کی پروویژنس, لینڈ ریونیو رولز کی, اس کے بعد لینڈ ریکارڈز مینول, اور اس کے بعد کیس لا سرچ کرنا. یہ 4 چیزیں آپ کو دیکھیں گے تو آپ اس کو پرفیکشن کی حد تک لے کے. لینڈ ریکارڈز مینول کیا چیز ہوتی ہے؟ لینڈ ریکارڈ مینول اٹ از اے سیٹ آف انسٹرکشنز کمپائلڈ بائی سم برٹش آفیسرز. تو وہ اس میں ایکٹ کے مطابق ہی اس کو صرف سیٹ آف انسٹرکشنز ہے پروسیجرل فار دی گائیڈنس آف ریونیو آفیسرز اینڈ آفیشلز. تو وہ چونکہ وہ ہم اس صورت میں یوز کرتے ہیں جب ہم نے فرض کریں کہ پارٹیشن کا کیس ہے, 100 مالک ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے رجسٹری نوٹس بھیجے, حوالہ اشتہار کرایا تو یہ نہیں آئے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 18(6) جو ہے پیرا اس کا لینڈ ریکارڈ میں وہ کہتا ہے کہ جب نیومرس ہو گئے لینڈ اونرس تو پھر آپ ادھر مشتری منادی کرائیں گے, آپ ادھر انڈیپینڈنٹلی جا کے انڈیویجلی پٹواری جا کے سب کو بتائے گا یا ادھر اعلان کرائے گا. تو یہ کچھ پروسیجرل چیزیں بھی ہم نے دکھانی ہے. انہوں نے اس میں رولز میں نہیں ابھی تک انکارپوریٹ کی. نہیں رولز میں وہ نہیں ہے, وہ صرف سیٹ آف انسٹرکشن. کافی موٹا لینڈ ریکارڈ میں تمام دوستوں کو ہم ہمیشہ یہ بیچ کہتے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ وغیرہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے سبجیکٹ کے اوپر جس لیول کا عبور ہونا چاہیے اس کی بھی آپ کے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں. سمیر اعجاز صاحب نہ صرف میں نے آپ کے سامنے اسٹیٹ کیا کہ اگر میں کسی جگہ پہ پھنستا ہوں تو سمیر بھائی سے پوچھتا ہوں. سو اینڈ اختتام کے اندر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی ایبلٹی ان یور پرٹیکولر ایریا شوڈ بی آف دا بی لائک سمیر اعجاز. اور اس طریقے سے تمام دوستوں کی طرف سے سر ہم تہہ دل سے آپ کا شکر گزار بھی ہیں. آپ ہمیشہ کی طرح آپ نے ہمیں دیا اور بے شمار ہیرے موتی آپ نے ہمیں دیے. اب اس کو ان کو اٹھا کے اور پرو کے اس کا ایک بیچ میں نیکلس بناتے ہیں, وہ ہمارے تمام دوستوں کے اوپر ہے. ادروائز بہت زیادہ شکریہ سر. ایک گروپ فوٹو ہوگی پلیز, اس طرف آ جائیں.